لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الملك الحق المبين رب الشهداء والصديقين وهو رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين رحمة للعالمين، شفيع المذنبين والمخاطب بطه وياسين أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. سيما على الإمام المنتظر والحجة الثانية شرجل اللهم له الفرج، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله عز وجل في كتابه المبين وفرقانه المتين وقرآنه المجيد وقوله الحق وهو أصدق القائلين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. وقال والذين يقولون ربنا هب لنا من لدنك من أزواجنا وذرياتنا قرة عين واجعلنا للمتقين إماما أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما. 1446 ہجرہ یعنی 1446 ہجری کے ایام اضحیٰ کا یہ 5واں عشرہ، عشرہ زینبیہ یا عشرہ اربعین. آج اس کی دوسری مجلس تو ہے، لیکن چونکہ دنیا کے کئی علاقوں میں یہ آج کی جو شب ہے، شب 13 صفر، شہزادی سکینہ کی شہادت کی تاریخ کے اعتبار سے مشہور ہے اور منائی جاتی ہے، اس لیے آج ذرا سا ہمارا گفتگو کا انداز مختلف ہوگا. لیکن جو اصل عنوان ہے کہ ایمان کا تقاضا، جب ہم نے اپنے آپ کو مومن کہا تو یہ کافی نہیں ہے. مومن کہنے کے بعد اس کے کچھ تقاضے بھی ہیں جن کو پورا کرنا ہوتا ہے. تو گفتگو رہے گی اسی عنوان کو ذہن میں رکھتے ہوئے، لیکن ہو سکتا ہے کہ براہ راست میں آج کی تقریر کو اپنے اصل موضوع سے ربط نہ دے سکوں، لیکن ہے یہ اصل موضوع ہی کی تیاری. پہلے تو آیتوں کا ترجمہ کر دیا جائے، کیونکہ آج میں نے قرآن کریم کے 2 مختلف سوروں کی آیتوں کی تلاوت کی ہے. ایک تو وہی جو کل تلاوت کی گئی تھی، سورہ عنکبوت کی پہلی اور دوسری آیت بسم اللہ کے بعد. الف لام میم. احسب الناس، کیا لوگوں نے یہ غلط خیال کر دیا کہ صرف اتنا کہنے سے کہ ہم مومن ہیں ان کو چھوڑ دیا جائے گا؟ وہم لا یفتنون، اور کیا اللہ ان کے ایمان کو چیک نہیں کرے گا، ٹیسٹ نہیں کرے گا، ان کے ایمان کا جائزہ نہیں لے گا؟ یہ تو صرف ترجمہ ہے. ابھی اس کی تشریح، تفسیر، شان نزول، کن حالات میں یہ آیت نازل ہوئی، کیوں ہر سال شب قدر میں اس آیت کی تلاوت کی جاتی ہے، یہ ساری باتیں آنے والے کل سے شروع ہوں گی. دوسری آیت جو میں نے تلاوت کی ہے یہ سورہ فرقان، سورہ نمبر 25، آیت 74 یعنی آیت نمبر 74. یہ آیتوں کا ایک سلسلہ ہے. وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا سے سلسلہ شروع ہوا. عباد الرحمن، رحمان کے بندے کون ہیں؟ سورہ فرقان میں، سورہ مکی سورہ، آیت مکے میں نازل ہوئی. مسلمانوں کی تعداد ابھی بہت کم ہے اور اعلان ہو رہا ہے. اب یہ آیتیں وہ ہے جس پہ ماہ رمضان میں علماء نے پورے 30 دن کے خطاب کیے. میں تو صرف آیت کا ترجمہ کر رہا ہوں کیونکہ یہ میرا اصل موضوع نہیں ہے. پھر بھی شہادت کی مناسبت سے اس آیت میں جو اہم پیغام ہے وہ آپ تک پہنچانا. تو یہ آیتوں کا سلسلہ ہے. وعباد الرحمن، اللہ کہہ رہا کہ آؤ اور آ کر یہ دیکھو کہ میرے بندے ہوتے کون ہیں. ویسے تو ہر انسان اللہ کا بندہ ہے، لیکن وہ کہ جسے اللہ قرار دے کہ ہاں یہ میرا بندہ ہے، ان کی پہچان 11، 1 نہیں، 2 نہیں، 5 نہیں، 11 پہلے تو ان کی صفات، ان کی شناخت، ان کی کوالٹیز وہ بتائی جا رہی ہیں. کیونکہ آیتیں بہت مشہور ہیں، آپ نے اکثر علماء سے اس پہ اشرے بھی سنے ہوں گے اور تفسیر کی جو تقاریر ہے رمضان میں وہ بھی. آغاز یہاں سے ہے کہ اللہ کے بندے، ان کی سب سے پہلی خصوصیت یہ ہے کہ یمشون علی الارض ہونا،
यमशून, 40 मश वॉक नजफ से करबला, ये लफ्ज तो अब हमारे हिंदुस्तान और पाकिस्तान के देहातों में भी लोगों को मालूम हो चुका है। आप तो खैर अरब दुनिया में रहने वाले हैं। चलना, यमशून को जमीन पे चलते हैं बहुत ही आजिजी के साथ। और ये इसके बाद 1 2 3 4 11 खुसूसियात बताने के बाद कि अल्लाह के, और यहां लफ्ज अल्लाह नहीं आया, यहां लफ्ज रहमान आया, इबादुर रहमान, रहमान के बंदों की खुसूसियात क्या है, ये 11। और 11वें के बाद फिर 12वीं और 13वीं जो खुसूसियत कुरान ने बताई वो आज की मजलिस का थोड़ा सा हिस्सा बनेगी। 11 खुसूसियात बताने के बाद आगाज ये हुआ कि उनमें तकब्बुर नहीं है, घुमंड नहीं है, गुरूर नहीं, जमीन पे बहुत ही आजिजी से चलते हैं। फिर एक एक करके सारी बातें आखिर में कहा वल्लज़ीन यक़ूलून। और 12वीं उनकी खुसूसियत जहां पे इख्तिताम हो रहा है, अल्लाह के रहमान के बंदों को मुकम्मल तरीके से पहचानवाया जा रहा है। तो आखिरी खुसूसियत अल्लज़ीन यक़ूलून रब्बना हब लना मिन लदुनका, ऐ खुदा हब लना, एक तोहफा हमें अता कर दे, एक हिबा हमें कर दे, एक गिफ्ट हमें ये दे दे। और ये कहां से गिफ्ट मिले, मिन अज़वाजना, हमारी बीवियों के जरिए से, व मिन ज़ुर्रियातिना, और हमारी औलाद के जरिए से। और वो ये तोहफा क्या मांग रहे हैं, वो सारी खुसूसियात जो अमली खुसूसियात है, यानी वो नेकियां, वो तकवा, जो कुछ भी है। उसके बाद कहा कि आखिर में उनकी जबान पे एक दुआ ये होती है कि हम तो जैसे हैं वो हैं, और यानी 11 की 11 क्वालिटीज ऐसी है कि हर सिफत को आदमी सुनता जाए और वाकई ईमान बढ़ता जाता है। लेकिन आखिर में ये सारी खुसूसियात के बाद का फिर अल्लाह से वो एक तोहफा मांगते हैं अपनी बीवियों और अपनी औलाद के बारे में। वो क्या, कुर्रता आयुन, हब लना मिन लदुनका मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रियातिना कुर्रता आयुन, ऐ खुदा हमारी बीवियों को हमारी आंख की ठंडक बना, ऐ खुदा हमारी औलाद को हमारी आंख की ठंडक बना। अब ये अरबी का वो लफ्ज है जो हदीस किस्सा की वजह से आपने बहुत ज्यादा सुना है, कुर्रतो ऐन। फारसी में कहते हैं नूर चश्म, उर्दू में भी कभी कभार अपनी औलाद को आदमी नूर चश्म कहता। अब ये उनकी एक दुआ, और उसके बाद दूसरी दुआ, इख्तिताम हो रहा है अल्लाह के बंदों की शिनाख्त और पहचान का 2 दुआओं। और दूसरी दुआ वजअलना लिलमुत्तकीना इमामा, और हमें मुत्तकियों का इमाम बना। अच्छा, अब ये जो आयत है ये अगरचे है तो तमाम इंसानों के लिए, बल्कि इबादुर रहमान तमाम बंदों के लिए, लेकिन इसका सबसे पहला और अहम तरीन मिसदाक ज़वात मासूमीन है। इसीलिए इस आयत के इस आखिरी टुकड़े से जहां पे अल्लाह ने अपने बंदों की शिनाख्त मुकम्मल कर दी, वजअलना लिलमुत्तकीना इमामा, यहां से मौला का वो लक़ब हमारे सामने आता है कि अमीर तो हैं तमाम मोमिनों के, लेकिन इमाम है फ़कत मुत्तकियों के, अमीरुल मोमिनीन व इमामुल मुत्तकीन। लेकिन फिर इस आयत की तफसीर में जो मासूमीन ने वजाहत की है, तो इसमें हम और आप भी आते हैं। वो कैसे आते हैं वो मैं भी बता रहा हूं। उलाइका युजज़ौनल गुरफ़ा बिमा सबरू, इन लोगों को जन्नत में खुसूसी कमरा दिया जाएगा अपने इस सब्र की वजह से। व युलक़ून फ़ीहा तहियतम व सलामा, और वहां पे इन पे अल्लाह की तरफ से तहियत और सलाम और सलामती नाजिल होगी। यहां पे आयत मुकम्मल हुई। मेरा उन्वान सिर्फ आखिरी 2 चीजें हैं, जो 2 दुआएं। अच्छा, अब ये जो पहली दुआ वल्लज़ीन यक़ूलून रब्बना हब लना मिन लदुनका मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रियातिना कुर्रता आयुन, बीवियों और औलाद के जरिए से आंखों की ठंडक अता फरमा। एक हदीस। इसके बाद था कि मुत्तकीन का इमाम बना, तो जरा मैंने इसका मौला से एक रब्त दिया। और ये वाली जो आयत पहली आयत है, इसका भी एक रब्त एक ऐसी हदीस से दूं जो बहुत मशहूर है, बच्चे बच्चे को मालूम है। और फिर आपको अंदाजा होगा कि इस आयत की तिलावत आज की रात क्यों की गई। सरकार सैयदुल शुहदा इमाम हुसैन अलैहि अफ़ज़लुस सलात व सलाम की एक बहुत ही मशहूर हदीस, उस घर में मेरा दिल नहीं लगता है जहां रबाब और सकीना न हो। कुरान की आयत इमाम मजलूम की विलादत से भी कई साल पहले नाजिल हो रही, और अल्लाह इबादुर रहमान अल्लाह के बंदों की सिफत बताई जा रही है कि वो अपनी बीवियों और अपनी औलाद के जरिए से आंखों की ठंडक मांगते हैं। और हमारे सामने आका हुसैन की दुआ में जो 2 रिश्ते आए, वो दोनों यही रिश्ते हैं जो कुरान की आयत में है। रबाब हुसैन की ज़ौजा, सकीना हुसैन की ज़ुर्रियत और हुसैन की औलाद। और जैसा कि मैंने शुरू मजलिस में अर्ज किया कि चूंकि आज काफी बड़े इलाके में शहादत मनाई जाती है शहजादी की, इसलिए उस एतबार से बात होगी, लेकिन उससे पहले जरा रब्त मिलाया जाए। मोमिन का एक बड़ा इम्तिहान, ईमान का तकाजा, असल मौजू ये। अच्छा, यहां पे मैं रुक के पहले
ایک وہ بات عرض کر دوں جو آج کی دنیا کا ایک بہت بڑا مسئلہ بن گیا ہے صاحبان ایمان کے لیے. ویسے تو سب کے لیے ہے لیکن چونکہ میری گفتگو تو خالی صاحبان ایمان سے ہے، اور وہ یہ ہے کہ آج کی دنیا پریشانیاں، مصیبتیں، پرابلم، آفتیں، زیادہ تفصیل سے تو کل سے یہ بات شروع ہوگی، لیکن بہرحال ہر مومن کسی نہ کسی مصیبت و پریشانی میں، حتیٰ یہ کہ جن کو دیکھ کر ہمیں بعض اوقات رشک آتا ہے کہ کتنی اچھی ان کی زندگی. کبھی یہ رشک آ جاتا ہے ان کے پاسپورٹ کو دیکھ کر کہ ایسے ملک کا پاسپورٹ ہے، کتنے اچھے ہیں یہ لوگ. کبھی رشک آ جاتا ہے ان کی دولت اور ان کی جائیداد کو دیکھ کر. کبھی رشک آ جاتا ہے ان کے کسی بڑے عہدے کو دیکھ کر. وقت ضائع کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، لیکن وہ لوگ بھی جن کو ہم دیکھتے ہیں تو سوچتے ہیں کہ کاش اللہ نے ہمیں بھی یہ سب کچھ دیا ہوتا، وہ بھی اندر سے اتنے پریشان ہیں اور اتنے دکھی ہیں کہ شاید پاکستان اور ہندوستان کے رہنے والے وہ غریب اتنے زیادہ وہ ڈپریشن وغیرہ کے مریض نہ ہوں جتنے مغربی دنیا کے لکھپتی نہیں، کروڑ پتی نہیں، ارب پتی لوگوں کی حالت ہوتی. وہ جا کے آپ کسی بھی وہاں کیمسٹ سے یا پوچھ لیے صیدلیہ سے کہ یہ جو ڈپریشن کی دوا ہے یہ زیادہ کون لوگ لے کے جاتے ہیں، تو غرض یہ کہ ہر آدمی کے ساتھ کوئی نہ کوئی پریشانی لگی. اور یہ آخری زمانہ کہا جاتا ہے، گرچہ میں اس سے ایگری نہیں کرتا ہوں، لیکن بہرحال کہا جاتا ہے کہ یہ آخری زمانہ ہے تو اس میں تو اور زیادہ مومن کے پرابلم. اچھا یہ اصل میں تو ایمان کا ایک حصہ ہے، لیکن وہ کل سے آئے گا. آج تو صرف یہ میں عرض کر رہا ہوں. اس کے نتیجے میں آج کل صاحبان ایمان کی تلاش، جستجو دعاؤں کے حوالے سے بڑھ گئی، اور ہر شخص کو کسی نہ کسی حوالے سے کوئی دعا چاہیے اور کوئی نئی دعا چاہیے. اور یہ اتنا زیادہ مومنین کی یہ خواہش، جسے غالباً اکنامکس میں کہا جاتا ہے ڈیمانڈ اور سپلائی کا مسئلہ، کہ اتنی زیادہ اس کی ڈیمانڈ ہو گئی کہ اگر آپ جائیے مثلا یوٹیوب پر جائیے، فیس بک پر جائیے، تو جو دعائیں بیان کرنے والے ہیں وہ اتنے اس وقت پاپولر اور مقبول ہیں. بڑے بڑے علماء کی میں نے تقریریں، میرے پاس تو اتنا وقت نہیں ہوتا سننے کا، لیکن یہ اندازہ ہوتا ہے نا کہ کیا ویوز آ رہے ہیں یوٹیوب میں. بڑی اچھی اچھی تقریریں، 10-10 منٹ کے کلپ، 5-5 منٹ کے کلپ، 3,000 آدمیوں نے دیکھا، 5,000 نے دیکھا، 10,000 نے دیکھا. اور اگر دعائیں کوئی بتا رہا ہے، چاہے یہ بھی پتا نہ ہو کہ یہ آدمی ہے کون، واقعاً کوئی عالم ہے کہ کوئی فراڈیا ہے کہ کوئی جھوٹا ہے کہ لوگوں کو بیوقوف بنا رہا ہے کہ وہ یوٹیوب سے ڈالر کمانا چاہ رہا ہے، لیکن ویوز 80,000، ویوز 90,000، ویوز 1,20,000. اور بعض اوقات تو اتنی مشکل دعائیں ہوتی ہیں کہ میں سوچتا ہوں کہ وہ پریشانی چھوٹی ہے جس کے لیے یہ دعا مانگ رہا ہے، یہ دعا پڑھنا اور زیادہ مشکل ہے. اس پہ انشاءاللہ کچھ باتیں میں کل کروں گا، آج تو میرا موضوع بہت پھیل جائے گا. تو بہرحال یہ دعائیں اتنی زیادہ آج کل کیوں پاپولر ہو گئی، حتیٰ یہ کہ بہت سارے علماء جو اچھی خاصی مجلسیں پڑھتے تھے ان کو بھی اپنی لائن چینج کر کے اس طرف آنا پڑا. اب ایک آدھ کوئی دعا بتا دی کسی مجلس میں الگ بات ہے، لیکن پورا ان کی زندگی کا ہدف یہ بن گیا صرف اس لیے کہ مجلس پڑھیں گے تو 2,000 دیکھنے والے ہیں، دعا بتائیں گے تو 90,000. اب یہ دعاؤں کی اتنی مقبولیت دلیل اس بات کی ہے کہ مومنین ذہنی طور پر کتنے اس وقت پریشان ہیں. اور جیسا کہ عربی کا محاورہ بھی ہے، اردو میں بھی ہے کہ ڈوبتے ہوئے آدمی کے لیے تو تنکا بھی بہت سہارا ہوتا، کہیں سے کوئی چیز مل جائے. اس وقت اگر آپ یوں دیکھیں، پڑھا لکھا مجمع ہے اور اتنے سالوں سے آپ مجلسیں سن رہے ہیں، امام بارگاہ علی رضا تو پورا سال مجلسیں ہوتی رہتی، تو ذہنی طور پر بھی آپ کا معیار بہت بلند ہو گیا. تو اگر آپ دیکھیں گے کہ اکثر دعاؤں میں کوئی ریفرنس نہیں ہوتا، کوئی حوالہ نہیں ہوتا، یہاں تک کہ ضعیف حدیث کا حوالہ بھی نہیں ہوتا. وہ فلاں عمل کر لو، کہاں سے آیا، کس نے بتایا. ہاں اب جیسے اس وقت میں گفتگو کر رہا ہوں، کل میں نے ایک چھوٹی سی دعا آپ کو بتائی تھی، وہ شاید بات اتنی واضح نہ ہو سکی تھی، جو زیارت عاشورہ کا ایک لفظ آیا تھا اس کو ریپیٹ کر دوں. عبدوں کا بفنائے کا، مسکینوں کا بفنائے کا، سائلوں کا بفنائے کا، فقیروں کا بفنائے. وہ بفنائے کا لفظ 4 دفعہ، وہ چلیں وہ تو امام سے مروی. لیکن اب جیسے اس وقت یہ آیت جو سورہ فرقان کی میرا عنوان بنی ہے، اس کے حوالے سے ایک چیز ذہن میں آ گئی. 2 منٹ لے کے اس کو بتا دوں. آغا تقی بہجت کا نام تو بہت مشہور ہے، خاص طور پر اسی حوالے سے جو میری اب تک کی گفتگو کا عنوان بن گیا یہ 5-7 منٹ. ان سے یہ منصوبے عمل ہے. ہاں دیکھیں اس قسم کی شخصیتیں ہو تو ٹھیک، لیکن میں آپ کو ایک ایسا عمل بتاؤں کہ جس کا نہ کوئی حوالہ ہو، نہ کوئی ریفرنس ہو، نہ علمی اعتبار سے کسی شخصیت کا نام ہو، میں کیا ہوں؟ تو ذرا اس پہ سوچنے کا موقع ہوتا ہے، لیکن وہ ایک الگ موضوع بن جائے گا، اس کو فی الحال چھوڑ دیجیے.
ان سے ایک مرتبہ کسی نے پوچھا، ایک بار نہیں، یہ تو بار بار پوچھا جاتا کہ آج کے زمانے میں اولاد کو گمراہی سے بچانا مشکل ترین کام ہے، کیونکہ مسئلہ یہ ہے کہ جتنی بھی ہماری اولاد کو بگاڑنے والی چیزیں ہیں وہ چھلانگ لگا کے ہمارے گھروں کے اندر داخل ہو گئی. یہ ساری چیزوں پہ بات کرنے کا فائدہ نہیں. کون مومن آج کل نہیں جانتا ہے کہ یہ ایک موبائل کتنی خطرناک چیز ہے جو اپنے بچوں کے ہاتھ میں آپ کو دینا پڑتی. اس کے جو مولا نے نہج البلاغہ کے آخر میں شادی کے حوالے سے ایک بات کہی ہے، اردو کا بھی ایک محاورہ بعد میں بن گیا کہ عورت وہ ہے کہ اس کے ساتھ بھی نہیں رہا جا سکتا ہے اور اس کے بغیر بھی نہیں رہا جا سکتا. تو کچھ چیزیں تو ایسی بن جاتی، لیکن اس کے کتنے خطرناک اثرات ہیں یہ ایک الگ موضوع ہے. ہو سکتا ہے کہ آگے کسی تقریر میں ایمان کے تقاضوں میں آج وہ بات نہیں ہے. آج مسئلہ یہ کہ اس کا نتیجہ کہ اولاد کو گمراہی سے بچانا آج مشکل ترین کام ہو رہا. یہ پہلے بھی تھا، چیزیں بدل بدل کے آتی ہیں لیکن طریقہ دشمنان کا ایک ہی ہوتا. معصومین تک کی اولاد گمراہ ہوئی ہے، اور ایسے گمراہ ہوئی ہے کہ امام کو اعلان کرنا پڑا کہ میرا اس سے کوئی تعلق نہیں. یہ چیزیں ذرا ہم لوگ کم بیان کرتے ہیں کہ بعض اوقات اس میں کچھ توہین کا پہلو آ جاتا. لیکن ساتویں امام کی امامت کے حوالے سے، وہ ساتویں امام کے جن کی ولادت ایک روایت کے مطابق اسی ماہ سفر میں ہوئی، مگر دوسری روایت یہ ہے کہ وہ ذی الحجہ میں غدیر کے 2 دن کے بعد. خیر، تو ان کے حوالے سے بتانا پڑتا کہ ان کے بھائیوں نے ہی کس طرح سے گمراہی پھیلائی، اور وہ جو بڑے بھائی تھے ان کو خود چھٹے امام نے اپنی زندگی میں لفظ آخ تو استعمال نہیں کیا، اس لیے کہ جو ہمارے یہاں آخ کا کنسپٹ ہے نا کہ فلاں کو آخ کر دیا، یہ اسلام اس کو مانتا ہی نہیں، لیکن لا تعلقی کا اعلان ضرور کیا. تو یہ ہر دور میں رہا، اور اس کا ریزن بھی امام نے بتایا کہ میرا بیٹا اور اس کے بعد وہ اس طرح گمراہ کیوں ہوا. بس وقت نہیں ہے نا میرے پاس، اس لیے کہ باتیں بہت ساری ہو جاتی ہیں. جو یزید کے بیٹے کی ہدایت پر آنے کا سبب ہے اسی کو الٹا کر لیں تو وہ چھٹے امام کے بڑے بیٹے کے گمراہ ہونے کا سبب ہے. بات ایک ہی. ادھر سے دیکھیں تو یزید کا بیٹا کتنا نیک مومن بنا، کس وجہ سے؟ وہی وجہ ہے چھٹے امام کا بیٹا کیسے گمراہ ہو گیا، اسی وجہ کو الٹا کر لیں. کیونکہ آپ مجلسوں میں یہ ساری باتیں سنتے رہتے ہیں، اور میں خود اپنے ہاتھ سے ڈرتا ہوں کہ بعض اوقات بات کو پھیلا دیتا ہوں، سمیٹا نہیں جاتا. عام دنوں میں کوئی مسئلہ نہیں، لیکن اگر کوئی مخصوصی کی رات ہو اور اس شخصیت کا ذکر جو کر رہا ہوں وہ نہ ہو سکے اس رات کو، تو پھر اگلی رات کو تو کوئی اتنا مزہ نہیں آئے گا. اس لیے میں اپنے آپ کو روک رہا ہوں. صرف ایک جملہ، یزید کا بیٹا جس وجہ سے ہدایت کے راستے پہ آیا، امام کا بیٹا اسی وجہ کو الٹا کر لے تو گمراہی کے راستے پہ گیا. تو وہاں سے لے کے آج تک اب پوچھا گیا کہ اس کا کوئی طریقہ، کس سے پوچھا گیا؟ آغا تقی بہجت سے. کس نے پوچھا؟ اس باپ یا ماں نے جس نے اپنی پوری کوشش کر لی، اس کے بعد آخر تھک گیا. اور جب آدمی تھک جاتا ہے تو اس کے پاس ایک ہی پناہ گاہ ہوتی ہے، بارگاہ الہی میں دعا. تو انہوں نے وہ 2 رکعت نماز بتائی کہ جس کی اولاد اس طرح گمراہ ہو رہی ہے کہ کسی طرح قابو میں نہیں آ رہی، تو 2 رکعت نماز پڑھے. کوئی نیت نہیں ہوتی، بس نماز پڑھتا ہوں 2 رکعت حاجت کی قربتاً الی اللہ. اور پہلی رکعت میں الحمد کے بعد سورہ ابراہیم کی وہ آیت 10 مرتبہ پڑھے، جو بہت مشہور آیت ہے، بہت سے علماء اور امام جماعت قنوت میں بھی پڑھتے ہیں 10 مرتبہ. اور دوسری رکعت میں الحمد کے بعد 10 مرتبہ یہ آیت کی تلاوت کرے جو میری آج کی مجلس کے اندر تلاوت کی گئی، سورہ فرقان آیت نمبر 74، سورہ نمبر 25. 10 مرتبہ یہ، 10 مرتبہ وہ. یہ ہے والدین اولاد کے لیے جو ہدایت کی نماز پڑھتے ہیں. آپ کو یاد ہوگا کہ ہر شب جمعہ اولاد والدین کے لیے مغفرت کی نماز پڑھتی ہے، اس میں بھی 10 مرتبہ ربنا اغفر لی ولوالدی والی دعائیں. اس کے اندر بھی 10 مرتبہ دعائیں. مگر وہ اولاد پڑھ رہی ہے تو اس میں دعا ہے والدین کے لیے، یہ والدین پڑھ رہے ہیں تو اس میں دعا ہے. یہ دونوں قرآن کی آیتیں دعائیں اولاد کے لیے. سورہ ابراہیم کی آیت رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا. اے خدا مجھے بھی نمازی بنا اور من ذریتی، اور میری اولاد کو بھی نمازی بنانا. باپ کا نمازی بننا کافی نہیں ہے، ماں کا نمازی بننا کافی نہیں ہے. ومن ذریتی، یہ جو حضرت ابراہیم کی دعا 10 مرتبہ پہلی رکعت، اور دوسری رکعت میں 10 مرتبہ یہ دعا جس میں خدا نے بتایا میرے بندوں کی، جن کو میں اپنا بندہ قرار دے رہا ہوں، ان کی آخری خصوصیت یہ ہے کہ کہتے ربنا هب لنا من لدنک من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما 10 مرتبہ. تو اب یہ اس میں بھی اولاد کی ہدایت کے بارے میں ہے کہ اولاد سے آنکھوں کو ٹھنڈک ملے. اور یہ جو آخری ٹکڑا ہے وجعلنا للمتقین اماما، یہ بہت اہم ہے. اس پر پورا اشرا میں نے پڑھا ہے تربیت اولاد. اب میں آتا ہوں، یہ دعا کا حصہ مکمل ہو جائے، یہ 2 رکعت نماز. لیکن
وہی بات جو آپ ہر دعا کے حوالے سے ہر عالم سے ہر بار سنتے کہ کوئی بھی دعا اس وقت تک قبول نہیں ہے جب تک کہ اس کے ساتھ آپ کی کوشش نہ ہو. ابھی 3 دن کے بعد جس امام معصوم کی شہادت کی رات آنے والی ہے اور تابوت بھی یہاں برآمد ہوگا، انہی کی ایک بہت مشہور حدیث ہے، اور میں اکثر وہ حدیث پڑھتا رہتا ہوں اس لیے کہ اس کے اندر ایک بہت اہم پیغام میرے اصل عنوان کے بارے میں. یعنی اصل عنوان کون؟ جو کل شروع ہوا تھا امام زمانہ کا ظہور. تو 8ویں امام کی ایک حدیث ہے نا کہ 8 آدمی ایسے جو جب اپنی زبان سے ایک دعا کرتے ہیں تو وہ دعا نہیں ہوتی ہے، وہ گویا نعوذ باللہ اللہ کا مذاق اڑا رہے. بہت سخت الفاظ ہیں اس حدیث کے کہ 8 آدمی ایسے ہیں وہ دعا نہیں کرتے ہیں، وہ اللہ کا مذاق اڑاتے ہیں. اور اس کے اندر ایک وہ تھا جو اب میں نے بات کہی تو وہ ایک جملہ پڑھ دوں کہ جس میں وہ لوگ ہیں جو امام کے ظہور کی دعا کرتے ہیں، کوشش کچھ نہیں کر رہے ہیں، یہ دعا نہیں کر رہے، یہ مذاق کر رہے ہیں اللہ سے. اور اسی کے اندر پھر یہ ہے کہ جو عام پریشانیوں میں دعا کرے اور کوئی اس میں پھر 2-3 باتیں امام نے بتائی ہیں، 8 میں سے 2-3 باتیں. رزق کے لیے دعا کرے اور کوشش نہیں کرے، گھر میں بیٹھا ہوا ہے، چارپائی توڑ رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ خدا بندہ رزق عطا کر دے، یہ دعا نہیں مانگ رہا، یہ اللہ سے مذاق کر رہا. اور پھر اس میں بیماری کے لیے ہے کہ بیماری ہے، بیمار ہے کہ اللہ صحت دے اور دوا نہیں کر رہا، یہ دعا نہیں کر رہا، یہ اللہ سے مذاق کر رہا، اللہ کا مذاق اڑا رہا. تو یہ جو ایک دعا کا فارمولہ ہے نا، یہ تینوں چیزیں دعا ہو گئی. ظہور امام کی بھی دعا ہی ہو گئی. کوشش ہر مومن جانتا ہے کیونکہ مجلسوں میں آج کل اتنی کثرت سے پڑھا جاتا. تو اب یہ جو کہا نا کہ اولاد کو ٹھنڈک بنا، قرآن کی آیت، اور وہ جو ضمناً بات آ گئی کہ آغا تقی بہجت نے جو ایک عمل بتایا، یہ دعا ہے نا، اس کے ساتھ کوشش ہے. یہ نہیں ہے کہ بس اب آپ یہ 2 رکعت نماز پڑھ کے اپنے گھر میں آرام سے بیٹھے ہیں، آپ کے گھر میں وہ ساری خرافات آپ کے ذریعے سے داخل ہو رہی جس سے آپ اپنی اولاد کو بچانا چاہ رہے ہیں. چنانچہ بہت ہی مشہور ایک حدیث ہے، میں کئی دفعہ پڑھ چکا ہوں، ایک بار اور سن لیجئے. صادق آل محمد امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرما رہے ہیں. اب ذرا سا امام نے جو تمام مسلمانوں کے ذہن میں خیال ہے نا، اس کو الٹا کر دیا. اب یہ دوسری بار آج کی مجلس میں لفظ الٹا استعمال ہو رہا ہے. ایک عام بات وہی ہے جو مجلس کے شروع میں آ گئی کہ اگر اولاد والدین کی نافرمانی کرے تو وہ آنکھ ہو جاتی ہے. آنکھ بدترین گناہ نے کبیرہ میں بالکل ٹاپ کے اوپر یہ گناہ تھا. اور یہ وہ گناہ ہے یا اس کے الٹ جو نیکی والدین کے ساتھ اچھا سلوک جو شروع اسلام سے آیا. بلکہ میں اور ذرا واضح کر دوں، جملہ غلط فہمی ہو سکتا ہے ہو جائے. نماز کا حکم بعد میں آیا، روزے کا حکم بعد میں آیا ہے، حج کا حکم بعد میں آیا ہے، شراب حرام ہونے کا حکم بعد میں آیا ہے، سود حرام ہونے کا حکم بعد میں آیا ہے، والدین کی نافرمانی اور والدین کی اطاعت کا حکم بالکل شروع میں آیا. سورہ انعام کی آیت نمبر 151، 152، 153 جو میں اسی امام بارگاہ علی رضا میں 1 سال پورا اشرا اس میں پڑھ چکا ہوں. بالکل شروع اسلام کی آیت تھی وہ. اور وہاں سے والدین، تو آقے والدین تو بہت مشہور چیز، اس پہ بات کرنے کا اتنا فائدہ نہیں ہے، یعنی ہر ایک کے ذہن میں. ہاں میں نے جو ایک لفظ کہا نا ذرا اس کو واضح کر دوں، آق کیا نہیں جاتا، آق ہو جاتا. آق کیا نہیں جاتا. ایسا نہیں ہے کہ باپ کہے کہ میں نے اس کو آق کیا یا ماں کہے کہ میں نے اس کو آق کیا. اگر وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آق کیا ہے اور اولاد کا کوئی قصور نہیں ہے، ان کے کہنے کا کوئی فائدہ نہیں. بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے، ایسی باتوں پہ آق کر دیتے ہیں کہ جس کا نہ عقلاً نہ شرعاً نہ قانوناً کوئی جواز بنتا ہے، لیکن آ کر دی ذرا سی بات پر. کیونکہ میں نے تو خود جوانی میں بہت بھگتا ہے اس بات کو، اپنی بات نہیں کر رہا ہوں. کیونکہ جب میں جس زمانے میں درس دیتا تھا جی اماں بہت ناراض ہیں کہ اگر تم نے نکاح کے موقع پہ سونے کی انگوٹھی نہیں پہنی تو میں آگ کر دوں گی. کبھی ہمارے ہاں اس کے بدلے دوسرا لفظ استعمال ہوتا ہے کہ دودھ بھی نہیں بخشوں گی. پھر یہ لفظ اس وقت ختم ہو گیا جب بچے ڈبے کے دودھ پہ پلنے لگے. اب ایک مرتبہ پھر وہ آ گیا دنیا میں کہ نہیں جی ماں کا دودھ سب سے بہتر. یہ ساری باتیں چھوڑیے، خلاصہ یہ کہ آپ سونے کی انگوٹھی نہیں پہنو گے شادی کے موقع پہ تو پھر میں آگ کر دوں گی. تو اس آگ کا کوئی فائدہ ہے؟ بہت ساری مثالیں ہیں، ٹائم بھی نہیں ہے، ضرورت بھی نہیں. آگ کیا نہیں جاتا، یعنی اگر والدین آگ کریں تب بھی وہ آگ نہیں ہوتا. آگ کیا نہیں جاتا، آگ آٹومیٹک ہو جاتا. والدین آق نہیں کر رہے ہیں پھر بھی یہ بیٹا آق ہو جاتا. آق کا دار و مدار اس بات پر ہے کہ یہ اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا. میں تو جانتا ہوں ایسی اولادوں کو جو اپنی ماں کو اذیت و تکلیف پہنچا رہے ہیں، ماں ان کے لیے نہ بددعا کرتی ہے نہ آق کرتی ہے، لیکن وہ آق ہو گئے خود بخود. اور اسی طرح جو میں نے الٹی مثال دی کہ کوئی غلط کام نہیں کر رہا ہے بیٹا. بھائی داڑھی رکھنے پر کتنے باپ نے اپنی اولاد کو آق کر دیا،
یا حجاب کرنے پر کتنی ماؤں نے اپنے والدین نے اپنی بیٹیوں کو آنکھ کر دیا، تو آنکھ نہیں ہوں گی. تو جو میں نے کہا نا کہ تصور غلط ہے کہ جی آنکھ کیا فلاں صاحب، ان کے آنکھ کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، ان کے آنکھ نہ کرنے کا کوئی فائدہ نہیں. والدین کی اولاد کی طرف سے کوتاہی ہے تو خود بخود آنکھ ہو جائے گی. اولاد کی طرف سے کوئی کوتاہی نہیں ہے، لاکھ والدین کہتے رہے وہ آنکھ نہیں ہوگی، لیکن یہ آنکھ پہ کچھ زیادہ بات ہو گئی ہے. اب آئیے وہ لفظ جو امام نے الٹا کر دی. امام معصوم ارشاد فرما رہے ہیں کہ آنکھ والدین تو تم نے سنا ہے، لیکن کیا تمہیں پتا ہے کہ بہت سے والدین ایسے ہیں جو آنکھ اولاد ہوتے ہیں، وہ آنکھ ہو جاتے ہیں. اچھا، پاکستان میں یہ تماشے شروع ہو گئے. باپ نے مثلا بیٹے کی خواہش پوری نہیں کی، اس نے جنگ اخبار میں اشتہار دے دیا کہ میں نے اپنے باپ کو آنکھ کر دیا. یہ والی اس نان سینس کی بات نہیں کر رہا ہوں. امام نے کہا کہ آنکھ ہو جاتے. تو اولاد کا ایک حق ہے نا، بلکہ اگر یہ کہوں تو غلط نہیں ہے کہ اولاد کا حق پہلے آتا ہے، والدین کا حق بعد میں آتا ہے. یعنی پہلے والدین کی ذمہ داری اولاد کا. وہ حدیث مشہور ہے، میں زیادہ بات کو پھیلانا نہیں چاہتا، جلدی سے موضوع پر آ جاؤں. اور وہ یہ کہ راوی نے چونک کے پوچھا مولا یہ کیا ہوتا ہے آنکھ اولاد؟ امام نے کہا یہ ہوتا ہے کہ قیامت کے دن بہت سے لوگ گناہگار ایسے بھی ہوں گے کہ جب ان سے پوچھا جائے گا کہ تم نے یہ گناہ کیے، جہنم میں جاؤ، کچھ کہنا چاہتے ہو؟ وہاں قیامت کے دن وہ خوف، وہ ڈر، وہ اپنی جگہ پر، لیکن اتنا جہاں پہ اللہ فیصلے کر رہا ہے وہاں کا ماحول اتنا پرسکون ہوگا کہ ہر بندے میں یہ ہمت پیدا ہوگی کہ وہ اللہ سے بحث بھی کرے اور جھوٹ بھی بولے. تبھی تو وہ ہاتھ پاؤں یہ ساری چیزیں گواہی دیں گی کہ خدا بندہ یہ جھوٹ بول رہا ہے. چیزوں کو سمجھانے کی ضرورت تو نہیں ہے نا. وہاں لکھا ہوا ہے کہ نامحرم کو بری نیت سے دیکھتا تھا، وہ کہے گا نہیں دیکھتا تھا. اس کی آنکھ کہے گی کہ یہ جھوٹ بول رہا ہے، اس نے مجھے استعمال کیا اس گناہ میں. تو خلاصہ یہ ہے کہ ماحول اتنا پرسکون ہوگا اور اتنا نرمی کا ہوگا کہ اس مجرم کو یہ کہنے کی ہمت پڑ رہی ہے کہ یہ غلط تیرے فرشتوں نے غلط لکھا، لیکن اس کے اندر ہر گناہگار کے گناہ کی سزا سنانے کے بعد اس سے یہ بھی کہا جائے گا کہ یہ جو تم نے گناہ کیا سزا سنائی گئی تو تمہیں کچھ اس پر دلیل، ایکسکیوز، جواز کچھ لانا. کئی روایتوں میں نا کہ خدا بندہ لا عذر، قیامت کے دن میرے پاس کوئی عذر نہیں ہوگا اپنے گناہ کا. یہ لوگ کہیں گے ہمارے پاس اس کی دلیل، ایک جواز ہے، ایک عذر ہے. وہ کیا؟ کہا خدا بندہ ہم مانتے ہیں یہ سارے گناہ ہم نے کیے، ہم مانتے ہیں، لیکن اس کے اندر برابر سے ذمہ دار ہیں ہمارے باپ اور ماں، والدین بھی. اور تیرے عدل کا تقاضا یہ ہے کہ اگر ایک جرم دو نے مل کے کیا ہے تو دونوں کو سزا ملے. کیا کہتے ہیں انگریزی میں ایک لفظ ہے نا، مجھے انگریزی نہیں آتی، سلیکٹو جو ہے ججمنٹ یا سلیکٹو انصاف، کہ ایک جرم دو نے کیا اس کو سزا دیں، اس کو سزا نہ دیں. کہا جائے گا اچھا تمہارے والدین نے تمہیں اس گناہ میں انوالو میں کہا لے کر آؤ ان کے والدین. یہ بھی اللہ کی طرف سے ایک فیسلٹی ہر گناہگار کو قیامت میں ہوگی. حتیٰ بعض روایتوں میں تو اتنا سخت جملہ ہے کہ منبر پہ پڑھتے ہوئے بھی گھبراہٹ ہوتی کہ اگر کسی نے کہہ دیا کہ خدا بندہ مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ بھی مسئلہ اسلام میں، پیغمبر کو بلایا جائے گا. پیغمبر، اے حبیب یہ کہہ رہا ہے کہ اس کو نہیں معلوم تھا کہ یہ چیز بھی اسلام میں حرام ہے، تم نے یہ حکم پہنچایا تھا کہ نہیں پہنچایا تھا؟ یعنی اس طرح سے اللہ اس دن فیصلہ کرے گا کہ آخر میں مجرم خود مان لے گا کہ ہاں اب میرے پاس کوئی ایکسکیوز، کوئی جواز نہیں ہے، واقعا میں گناہگار. اسی لیے غدیر کے خطبے کے شروع میں پیغمبر نے ایک جملہ کہا تھا کہ جو کچھ اللہ کی طرف سے آیا ہے وہ سارے احکام میں نے تم تک پہنچائے، تم گواہی دے رہے ہو کہ نہیں دے رہے ہو؟ مجمع نے گواہی دی تھی. یہ قیامت کے اس جواب کی تیاری ہے. نعوذ باللہ رسول کو ضرورت نہیں ہے، لیکن یہ بتانا کہ قیامت کے اندر پیغمبر تک کو بلایا جائے گا کہ یہ کہہ رہا ہے اس کو پتہ ہی نہیں تھا. مثلا بہت چھوٹی سی مثال دے رہا ہوں، اس بچے کہہ رہی ہے مجھے پتہ ہی نہیں تھا کہ بہنوئی سے بھی پردہ واجب ہے. حبیب تم نے یہ پیغام پہنچایا تھا کہ نہیں پہنچایا تھا؟ اگر پتہ چلے نعوذ باللہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ پیغمبر یہ چیز بتانا بھول گئے، اس بچے سے کہا جائے گا جاؤ جنت، اور پیغمبر سے. یہ فرضی مثال میں نے بنائی ہے. تو خلاصہ یہ ہے کہ والدین بولو، والدین آئے، کیوں بلایا خدا بندہ؟ ہمیں کس لیے بلایا؟ کہا تمہاری اولاد کمپلین کر رہی کہ تم نے ان پر ظلم کیا. کیا ظلم کیا؟ والدین چونک گئے، اچھل پڑے. خدا بندہ ہم نے کوئی ظلم نہیں کیا، ہم نے ان کو بہترین کھانا عطا کیا، ہم نے ان کو بہترین لباس دیا، ہم نے ان کو بہترین مکان دیا. ان کو بنانے کی خاطر ہم صحراؤں کی خاک چھانتے رہے، 60 ٹیمپریچر کے اندر کام کرتے رہے تاکہ اس کی زندگی بن جائے. اور یہ کیسے کہہ رہے ہیں کہ ہم نے ظلم کیا؟ خدا وہاں تو یہی ہوگا. اچھا چلو، جن لوگوں نے، جن اولاد نے کمپلین کی جگہ تم جواب دو. انہوں نے کہا خدا بندہ یہ سب صحیح کہہ رہے، واقعا اس نے ہماری دنیا بنانے کے لیے اتنی قربانی دی، ہم مانتے ہیں اپنے باپ اور ماں کی قربانیوں. حتیٰ یہ کہ امریکہ کینیڈا سے ہم کو اعلیٰ ترین ڈگری دلا کے بہترین جگہ سیٹ کر دیا، مگر یہ ان سے پوچھ لے کہ ہماری آخرت بنانے کے لیے انہوں نے کیا کیا، کتنا دین ہمیں سکھایا، کتنا دین کے اوپر ہمیں عمل کروایا.
18 साल का बच्चा हो जाए फिर दین پہ عمل نہیں کروا سکتے آپ. جب وہ ابھی ماں کے پیٹ میں ہے وہاں سے دین پہ عمل شروع ہوتا ہے. یہ حدیثیں آپ نے کتنی بار سنی ہے, میں تفصیل میں نہیں جا رہا. خدا بندہ ان سے پوچھ, کھانا تو دیا, بہترین کپڑے تو دیے, آج کل تو برانڈیڈ چیز آئی فون 15 ہے 16 ہے مجھے نہیں پتا, وہ تک منگوا کے دیا, لیکن کچھ سکھایا کہ واجبات کیا ہے, کچھ سکھایا کہ حرام کیا ہے خود. اچھا سکھانے کا مطلب کیا, وہی جو رسول کا طریقہ ہے. سورہ یونس کی آیت, سورہ یونس میں پیغمبر اپنے رسالت کو جب کافروں کے سامنے پیش کر رہے ہیں تو اس کی ایک آیت یہ فقط لبثت فیکم, کہ دیکھو میں تمہارے درمیان 40 سال رہ چکا ہوں, جو تمہیں پیغام دے رہا ہوں پہلے میں نے اس پہ عمل کیا ہے پھر تم سے کہہ رہا ہوں. یہی والدین کی ذمہ داری اولاد کے لیے آتی ہے. موضوع کچھ اور بنتا چلا گیا, واپس میں آتا ہوں. تو امام نے فرمایا کہ یہ والدین جنہوں نے اپنی اولاد کی دنیا بنانے کے لیے ساری قربانیاں دی, دین کے لیے کوئی کام نہ کیا, اللہ کہے گا تم آق اولاد ہو گئے ہو. تو جس طرح آق والدین کے لیے حدیث ہے کہ حرم اللہ ریح الجنہ, اللہ نے جنت کی خوشبو بھی حرام کر دی ہے جو اپنے والدین کا حق ہوتا, وہی حدیث آق اولاد کے لیے بھی اللہ اس کے لیے بھی جنت حرام کر دے گا جس نے اپنی اولاد کا یہ حق ادا نہ کیا. تو یہ تو قرآن کی اس آیت کی تفسیر میں بات آ گئی. چنانچہ آنکھوں کی ٹھنڈک, جو لوگ ذرا دیر سے آئے ہیں ان کی سمجھ میں شاید نہ آئے, لیکن اب میرے پاس وقت نہیں ہے کہ میں آیت دوبارہ دہراؤں پھر ترجمہ کروں پھر تفسیر کروں. آنکھوں کی ٹھنڈک اور وَجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا, اور ہمیں متقین کا امام بنا. جیسا کہ میں نے شروع میں کہا کہ یہ آیت کا بہترین مصداق تو مولا, لیکن ہر مومن سے کہا گیا کہ تم اپنے خاندان اور اپنی فیملی کے لیے ایک طرح کے امام ہو. وہ حدیث تو سنی ہے آپ نے, کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ, تم میں سے ہر آدمی اپنے گھر کا سربراہ. دیکھیں ایک تو ہوتا ہے کہ حکومتی نظام چلانے والے, لیکن تم میں سے ہر آدمی بھی اپنے گھر کا ایک سربراہ, ایک حاکم ہے, اور اس سے قیامت کے دن اپنی رعایا کے بارے میں سوال ہوگا. اسی طرح سے ہر شخص اپنے گھر کے اندر متقین کا امام بننے کی دعا کرے کہ جو میرا خاندان ہے, جو میری فیملی, یہ سب متقی بنے اور میں پھر ان کو لیڈ کروں, ان کے آگے آگے چلتا ہوا ان کو جنت میں لے کے جاؤں. اور یہی دعا افتتاح کا وہ جملہ جس میں آپ امام زمانہ کی تیاری والی بات کہتے ہیں, وقت نہیں ہے کہ میں وہ جملے کی طرف جاؤں. اللہم انا نرغب الیک فی دولت کریمت تعز بہا الاسلام وعلا سے لے کے 4 جملے وہ یہی کیا ہے, خدا ہمیں متقین کا امام بنا. آپ مسجد کے امام بننے کی دعا نہیں مانگ رہے ہیں, آپ متقین یعنی آپ کا پورا گھر, بچے سے لے کے بڑے تک, عورتوں سے لے کے مردوں تک, ہر شخص متقی ہو اور آپ ان متقیوں کو لیڈ کر کے اپنے ساتھ جنت میں لے کے جائیں. یہ سورہ فرقان کی اس آیت کی تفسیر حقیقی ہے. مگر میں نے یہ آیت تلاوت کی تھی صرف اس لیے کہ اس آیت میں اللہ کے بندوں کی اہم ترین خصوصیت یہ بتائی جا رہی کہ وہ اپنی بیویوں اور اپنی اولاد کے ذریعے اپنی آنکھوں کی ٹھنڈک چاہتے ہیں. اور جس گھر میں رباب نہ ہو اس گھر میں حسین کا دل نہیں لگتا, اور جس گھر میں سکینہ نہ ہو اس گھر میں حسین کا دل نہیں لگتا. اور اب آئیے یہاں پہ ایک مختصر سا جملہ کہوں جس پہ ایک الگ اشرا ہو سکتا, لیکن وقت نہیں ہے. امام معصوم, عربی کا ایک محاورہ ہے, کہاوت ہے, فعل الحکیم لا یخلو عن حکمت, جو صاحبان حکمت ہوتے ہیں, جو اردو والا حکیم نہیں ہے جو دوائیاں بیچتے ہیں, یہ سورہ جمعہ والا حکیم ہے, وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ. تو عربی کا ایک محاورہ ہے, بلکہ بعض علماء کہتے ہیں یہ مولا کی حدیث ہے, لیکن مجھے یہ کنفرم نہیں کہ جو بھی عقل مند ہے, دانشمند ہے, دانشور ہے, صاحب عقل ہے, اس کا کوئی کام بھی حکمت سے خالی نہیں ہوتا. چھوٹے سے چھوٹا کام بھی کرے اس میں کوئی نہ کوئی مسئلہ ہے تو فائدہ. حسین کا کربلا کے میدان میں سکینہ کو لے جانا, اگرچہ اس کے لیے میں پہلے تو وہ واقعہ پڑھتا ہوں جو ہرسما کا واقعہ ہے 10ویں امام والا, لیکن وقت نہیں آج میرے پاس, کہ جب گرمی کے موسم میں اور صحرا سے گزرتے ہوئے امام نے کہا کہ کمبل لو, جیکٹیں لو, لحاف لو, تو شکیں لو. یہ میں شاید بہت پرانا لفظ استعمال کر گیا. گرمی 60 ڈگری کا ٹیمپریچر, ڈیزرٹ سے جا رہے ہیں اور امام کہہ رہے ہیں یہ سامان لے کے جاؤ. ہرسما کا مشہور واقعہ. پھر پتا چلا کہ امام نے اتنی گرمی میں اتنی شدید سردی کا سامان کیوں منگوایا. 10ویں امام کی ولادت کے موقع پر بھی یہ واقعہ میں پڑھتا ہوں, شہادت پہ بھی, اور میں تو ایک طالب علم ہوں, علماء سے آپ سنتے رہتے ہیں. امام کا ہر عمل کوئی حکمت ہوتی. بس یہ یاد رکھیے گا کہ اس پورے جہاد کربلا میں, ایام عزا میں جو آپ تذکرہ سن رہے ہیں, حسین نے اپنے اس جہاد کی کامیابی کے لیے 2 ایسی شخصیتوں کا انتخاب کیا کہ آج بھی اگر حسین کا جہاد اس طرح دنیا کے سامنے, اس میں ان 2 کا رول بہت اہم ہے. اب جو جملہ کہہ رہا ہوں اس کو توہین مت سمجھیے گا, توہین نہیں. یہ 2 سے میری مراد عباس نہیں ہے, اکبر نہیں ہے, قاسم نہیں ہے, حبیب ابن مظاہر نہیں ہے, خر نہیں. یہ 2 شخصیت, ایک کربلا کا ششماہا علی اصغر
اور ایک زندان شام کی ننھی بچی سکینہ. یہ دو حسین کے اس جہاد کی کامیابی میں اتنے اہم ہیں کہ بعض اوقات تو دل چاہتا ہے کہ اس ایک جملے پہ پورا اشرا پڑھوں. اور یہ جملہ ابھی سن لیجئے، باقی تھوڑی تفصیل مصائب میں آئی. اور یہ دونوں کے جہاد کا فرق بھی دیکھیے گا. اصغر کی میدان کربلا کی ہنسی اور سکینہ کا زندان کربلا میں رونا. آج کی مجلس میں دو تین باتیں ایسی آ گئی کہ اس کو الٹے تو وہ بن جائے گا، اس کو الٹے تو یہ بنے گا. یہ یاد رکھیے گا، اصغر کی مسکراہٹ، سکینہ کا گریہ. کربلا میں علی اصغر کی مسکراہٹ نہ ہوتی تو شاید جہاد کربلا اس طرح سے ہمارے سامنے نہ آتا. اور زندان شام میں اگر سکینہ کا رونا نہ ہوتا تو شاید زینب اس فاتحانہ شام کے ساتھ دربار یزید میں اس کو لعنت کرتی بھی باہر نہ آتی. یہ دو شخصیتیں بہت ہیں. اور ذرا سوچیے کہ یہ دونوں شخصیتیں وہ ہیں جو جا کے ایک ذات پہ ملتی ہیں جس کا نام ہے رباب. ایسا نہیں ہے کہ اصغر کسی اور کی اولاد ہے، یعنی حسین کی تو کئی بیویاں ہیں نا، اور سکینہ کسی اور کی. رباب کیا کہنا اس عظیم المرتبت خاتون کا، جنہیں اللہ نے دو ایسے تحفے عطا کیے تھے کہ ایک کی مسکراہٹ نے کربلا کو جیت لیا اور ایک کے رونے نے شام کو جیت لیا. رباب. آقا حسین نے ایسے ہی نہیں کہا، نعوذ باللہ، حسین کسی عام انسان کا نام نہیں ہے. ایسے ہی نہیں کہا جس گھر میں رباب نہ ہو وہاں میرا دل نہیں لگتا. اصغر کے بارے میں جملہ کہنے کا موقع ہی نہیں ملا آقا کو. 10 رجب کو ولادت ہوئی، 28 رجب کو حسین اصغر کو لے کے مدینے سے نکل کھڑے ہوئے. لیکن سکینہ کے بارے میں جملہ رباب. اور یہاں پہ رک کر ایک چھوٹی سی بات بتا دوں. بعض اوقات یہ مسئلے جو ہیں واجبات شریعت میں کام آ جاتے ہیں. چھوٹی سی بات ہر ایک کو معلوم ہے، لیکن احتیاطاً اس کو ریپیٹ کر رہا ہوں. امرؤ القیس. اچھا، یہ نام ایک تو عربی کا بہت 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 مشہور شاعر، جیسے اردو میں کہا جائے اقبال، غالب، انیس. امرؤ القیس جو 7 قصیدے عربوں نے پوری عرب شاعری کا نچوڑ نکال کے خانہ کعبہ پہ لٹکائے تھے، ان میں ایک اس کا. لیکن وہ امرؤ القیس الگ، یہ ایک دوسرا امرؤ القیس مدینے آتا اور آنے کے بعد مولا سے ملاقات کرتا ہے. واقعہ بہت لمبا ہے لیکن آپ نے بار بار سنا، اس لیے میں اس کو ٹچ بھی نہیں کرتا ہوں، صرف اس کو خلاصے پہ آ جاتا ہوں. ورنہ اتنا چھوٹا واقعہ نہیں ہے جس طرح سے میں بتا رہا ہوں. مجالس میں پڑھا جاتا ہے. میں نہیں چاہتا کہ سنی ہوئی چیز مزید سنا کے مجلس جس کا وقت آدھے سے زیادہ ختم ہو چکا اس کو اور چھوٹا کر دوں. تو آیا، مدینے آئے، اور اس کے بعد پہلے کسی سے ملا، مایوس ہوا، پھر کسی اور سے ملا، مایوس ہوا، آخر میں ملاقات مولا سے ہوگی. اور مولا سے ملاقات ہوئی تو وہ عجیب جملہ اس نے کہا جو قرآن میں حضرت ابراہیم کے لیے آیا. ساری باتیں مجلسوں میں بیان کی جاتی ہیں، اس لیے میں اس کو چھوڑتا ہوں. اور آخر میں کہا کہ یا امیر المومنین، میری 3 بیٹیاں، اور میں یہ چاہتا ہوں کہ اپنے خاندان کا رشتہ آپ کے خاندان میں کروں. پیغمبر کی ایک بہت ہی مشہور حدیث کہ قیامت کے دن ساری رشتہ داریاں ختم ہو جائیں گی سوائے میری رشتہ داری. تو یہ تمنا تو لوگوں کو ہر دور میں رہی تھی، بلکہ بعد میں بھی رہی. اسی لیے لوگ سادات گھرانوں میں رشتے کرتے تھے کہ رشتہ وہاں بنے. لیکن اصل میں تو اس زمانے میں یہ چاہتا ہوں کہ میرا خاندان آپ کے خاندان سے مل جائے. 3 بیٹیاں، اور دل چاہتا ہے کہ تینوں کی شادی آپ کے خاندان میں ہو. بڑی ماہیہ، درمیانی سلمہ جن کا دوسرا نام رملہ بھی کہا جاتا ہے، اور سب سے چھوٹی رباب جو بہت چھوٹی تھی اس وقت، یعنی تقریباً وہی عمر ہوگی اس وقت جو جناب سکینہ کی تھی کربلا. یہ 3. بڑی بیٹی جو تھی وہ اتنی بڑی تھی کہ مولا نے اپنے زوجیت میں ان کو لے لی. ماہیہ مولا کی بیویوں میں سے ایک بیوی کا نام ماہیہ بنت امرؤ القیس. دوسری جو تھی وہ ذرا درمیانی عمر کی ہیں، تو چند سالوں کے بعد ان کی شادی آقا حسن مجتبیٰ سے ہوئی تو رملہ یا سلمہ جو ہمارے یہاں ام فروہ کے نام سے مشہور ہے. اچھا، عربوں میں تو یہ رواج ہے کہ لوگوں کا نام نہیں لیتے، توہین ہوتی ہے، کنیت لیتے. ہمارے یہاں نام لیتے ہیں لیکن یہاں پہ ہمارے یہاں کنیت مشہور ہے، ام فروہ چھوٹی بہن. اور پھر اس کے اعتبار سے کچھ مسئلے بھی بنتے ہیں شریعت میں. ہمارے ماحول میں بڑا عجیب یہ رشتہ بنتا ہے، لیکن خاندان اہل بیت میں بھی یہ رشتے بہت ہیں اور عربوں میں بھی. یعنی کیا مطلب؟ باپ اور بیٹے، 2 بہنوں سے شادی ہوگی تو اب مسئلہ کیا بنے گا؟ یہ باپ بیٹے بھی ہیں، اور یہ اب اس کے لیے ہر زبان میں الگ لفظ ہے لیکن ایک اچھا لفظ ہوتا ہے، ہمزلف بھی ہیں. ساڑو شاید ہندی کا لفظ ہوگا، ہمزلف ہمارے یہاں آج کل ذرا کلچرڈ قسم کے لوگ استعمال کرتے ہیں. یہ ہمزلف بھی ہیں اور یہ جو ہیں باپ بیٹے بھی ہیں. چنانچہ اب جو
بیٹا ہے اس کی بیوی اور اس کی ماں وہ اس کی سالی بھی ہو گئی. اب یہ رشتوں کا ذرا ایر پھیر ہے, میں آپ کو چکرانا نہیں چاہتا. وہ ایک طرح سے اس کی سالی بھی ہو گئی. اور جو بہن ہے مثلا امام حسن کی جو بیوی ہیں سلمہ, مولا ان کے بہنوئی بھی ہیں اور مولا ان کے خسر بھی ہیں. تو یہ ایک اسلام میں ایک پورا چیپٹر ہے, اس کو سمجھنا ہوتا ہے. اور اس کے اندر بہت ساری کمپلیکیٹڈ واجبات کی چیزیں بھی آتی ہیں. وہ یہ کہ ایک ہی شخص کسی سے اس کے دو رشتے ہیں, ایک رشتہ اسی آدمی سے دو رشتے ہیں, ایک رشتہ حرام کا بن جاتا ہے. حرام سے مطلب رشتہ حرام نہیں ہے, کچھ حرام کے احکام آتے ہیں اور اسی رشتے کے اعتبار سے کچھ جائز کے احکام آتے ہیں. اب میں آقا حسن اور مولا کا نام بار بار نہیں لینا چاہتا, اس سے پہلے چلے حضرت عبد المطلب, ہر ایک آدمی جانتا پیغمبر کے دادا بھی ہیں اور خاندان اہل بیت کی, یہ خاندان بنی ہاشم کی بڑی طاقتور شخصیت. اور ان کے بیٹے حضرت عبداللہ پیغمبر کے والد, ہماری جانیں قربان ان پر. باپ بیٹے بھی ہیں اور دو بہنوں سے شادی ہوئی ہے. بڑی بہن کا نام حالہ تھا, عبد المطلب نے شادی کی ہے. چھوٹی کا نام آمنہ تھا, آمنہ جو حضرت عبداللہ کی بیوی تھی. اب جناب آمنہ حضرت عبد المطلب نامحرم ہے کیونکہ بہنوئی ہے, ان کی بڑی بہن کے شوہر, لیکن پکے محرم ہیں کیونکہ ان کے خسر بھی ان کے شوہر. میں نے پکے محرم کیوں کہا, یہ لفظ ایسا میری زبان پہ نہیں آئے. پکے کا مطلب یہ کہ بھئی خسر سے بہو کا رشتہ بنتا ہے شوہر کی وجہ سے نا. اب اگر شوہر کبھی اس کو طلاق دے دے تو خود شوہر نامحرم ہو گیا جس کی وجہ سے رشتہ بنا, خسر قیامت تک کے لیے محرم. طلاق کے باوجود یہ شوہر نامحرم ہو جائے گا, اس کے سامنے وہ ایک بال کھول کے نہیں آ سکے گی. خدا نہ کرے کہ کسی گھر میں طلاق ہو, کیونکہ رسول خدا سے پوچھا گیا یا رسول اللہ اس دنیا میں آپ کو سب سے برا گھر کون سا لگتا ہے؟ کہا جہاں طلاق ہو رہی ہے. تو جس گھر کو رسول سب سے برا گھر قرار دے دیں وہ کسی مومن کے گھر میں نہیں ہونا چاہیے سوائے اس مجبوری کے کہ جہاں طلاق نہ ہو تو گویا موت. لیکن یہ میرا ابھی کا موضوع نہیں ہے, یہ ایمان کے تقاضوں میں آئے گا. بات یہ عرض کرنا کہ اتنا پکا رشتہ, میں نے کہا پکا محرم ہوتا ہے. خسر وہ اس لیے کہا کہ جس بیٹے کی وجہ سے اس کی بہو اس کی محرم تھی وہ بیٹا نہ محرم ہو گیا اپنی بیوی پر. تو اب یہاں پہ دو رشتے بنے. آئیے حضرت عبد المطلب کی جس بیوی کا میں نے نام لیا ہے جناب آمنہ کی بڑی بہن. آمنہ کا نام تو ہر ایک کو پتا ہے, نعتوں میں اور 17 ربیع الاول کی محفلوں میں اور ویسے ہی ہر ایک کو معلوم. مگر ان کی بڑی بہن جو حالہ ہے نا, عبد المطلب کی بیوی, یہ جناب حمزہ کی ماں. جناب حمزہ کا نام بھی ہر مومن کو معلوم ہونا چاہیے. خود چوتھے امام نے دربار یزید میں جو خطبہ دیا اس میں خاص فخر کیا, وَمِنَّا اسد اللہ ورسولہ ومنا جعفر طیار. پہچانو ہمارے خاندان کو, حمزہ ہمارے خاندان سے, جعفر طیار ہمارے خاندان سے. موقع ملا تو آگے کسی مجلس میں اس خطبے کے چند جملے عرض کرنا. لیکن بات یہ ہو رہی تھی کہ جناب حمزہ کی والدہ حالہ, تو اب جناب آمنہ اور حالہ سگی بہنیں, ایک کے بیٹے ہیں رسول, ایک کے بیٹے ہیں جناب حمزہ. جناب حمزہ رسول خدا کے چچا بھی بنتے ہیں اور خالہ زاد بھائی بھی بنتے ہیں. اب یہ رشتوں کا ایک ایسا مسئلہ آتا جو میں نے کہا اس میں بعض واجبات بھی انوالو ہو جاتے ہیں. مثلا میراث, جب ڈبل رشتہ کبھی ہوتا ہے نا, میراث میں ایک مسئلہ آتا ہے, لیکن میراث کو میں اس وقت ٹچ نہیں کرنا چاہتا, باتیں بہت ساری ہیں, وقت ہاتھ سے نکلا جا رہا. ایک رشتہ آتا, ایک مسئلہ آتا ہے جو بہت کم لوگوں کو معلوم ہے, ہبہ. ہبہ کا مطلب یہ ہے کہ کوئی چیز کسی کو گفٹ کرنا. اب یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے, اور جو ابھی میری زبان پہ ایک لفظ آیا تھا اس کی وجہ سے یہ مسئلہ بہت زیادہ علماء کے پاس لایا جاتا ہے. ابھی میری زبان پہ کیا لفظ آیا تھا؟ طلاق کا. لیکن اس کے حوالے سے اب وہ یہ کہ ہبہ مطلب گفٹ. جو باپ نے اپنی بیٹی کو جہیز دیا وہ گفٹ ہے نا, یعنی بیٹی کی محنت کی کمائی اگر ہو تو الگ بات ہے, لیکن اگر باپ نے تیار کر کے دیا وہ گفٹ ہے. یا یہ کہ شادی کے موقع پہ شوہر کے گھر والے جو اپنی آنے والی دلہن کے لیے سامان لاتے ہیں, ہمارے لکھنؤ میں تو بری کہتے ہیں, پتہ نہیں آپ کے یہاں کیا کہتے ہوں گے, تو کچھ گفٹ سسرال والے دیتے ہیں, کچھ گفٹ میکے سے ملتے ہیں, اسی طرح داماد کو گفٹ ملتے ہیں. خدا نہ کرے, خدا نہ کرے, خدا نہ کرے کسی گھر میں طلاق ہو جائے. اب جب طلاق ہو گئی تو یہ جو گفٹ دیے گئے ہیں اس کو رکھ سکتے ہیں کہ اس کو واپس کرنا ہے کہ کیا اس کا مسئلہ ہے؟ اب یہ مسئلے بہت آتے ہیں. اب چھوٹے موٹے گفٹ ہو تو کوئی آدمی کیئر نہیں کرتا, لیکن جہاں بڑی جائیدادیں انوالو ہو, جہاں گاڑی دی گئی ہو داماد کو, جہاں موٹر سائیکل دی گئی ہو داماد کو, جہاں پہ بیٹی کو مکان دیا گیا ہو تو اور اس میں شوہر نے قبضہ کر کے وہ رہ رہا ہے, تو یہ بڑے مسئلے پیدا ہوتے ہیں کہ کیا جو چیز دے دی گئی ہے وہ واپس لے سکتے ہیں. ہبہ
اب اس کے اندر فقہ کا ایک مسئلہ آتا ہے, بہت جلدی بیان کر رہا ہوں کیونکہ ذرا یہ کم پڑھا جاتا ہے, سن لیجیے آج. اور یہ جو ہمارے یہاں جھگڑے چل رہے ہیں اس میں یہ بہت بڑھ رہا ہے. کووڈ کے درمیان جو میں نے آن لائن مجلسیں پڑھی تھی اس میں میں نے کچھ ایسے مالی مسائل چھیڑے تھے جو مجھے اندازہ ہوا کہ وہ باقاعدہ مجمع کے سامنے بیان کرنے والے ہیں. اور یہ کیا تھے؟ یہ یہی گفٹ سے ریلیٹڈ تھے. یعنی اب یہ طلاق کی بات نہیں, اب ہے باپ بیٹے کی بات, کہ باپ نے اپنے بیٹے کو کوئی چیز استعمال کے لیے دی, باپ کا انتقال ہو گیا, تو کیا دوسرے بھائی کہہ سکتے ہیں کہ چیز واپس کرو؟ اب یہ بہت سارے مسئلے ہیں, یہ تو چیز آگے آئے گی. ایمان کا پہلا تقاضا یہ ہے کہ آپ کے پیٹ میں حرام لقمہ نہیں جانا چاہیے. اولاد کو زہر کھلا دیجئے, حرام نہ کھلائیے. یہ محاورتاً کہہ رہا ہوں, اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ ابھی گھر چلے جائیں, لیکن محاورتاً کہہ رہا ہوں کہ زہر کھلا دیجئے, حرام نہ کھلائیں. اب اس میں یہ مسئلہ آتا کہ ہم حرام نہیں کھلانا چاہتے, لیکن اس مسئلے میں حرام و حلال کیا؟ 4 گفٹ ایسے ہیں جو اگر آپ نے دے دیے تو آپ کے لیے واپس لینا حرام ہے. اس کے علاوہ جتنے گفٹ آپ کسی کو دیں گے جب چاہیں آپ واپس مانگ سکتے ہیں. وہ جو 4 گفٹ ہیں اس میں میں نے شاید ایک دفعہ عرض کیا تھا, یاد نہیں کہاں پڑھا تھا. پہلا تو وہ ہے کہ اگر آپ نے کسی کو گفٹ دیا اور بدلے میں اس نے بھی آپ کو کوئی گفٹ دیا اسی وقت, چاہے یہ وضاحت نہ ہو کہ میں بدلے میں دے رہا ہوں, لیکن آپ نے دیا اس نے بھی کچھ دے دیا, یہ جو ہے اس کو کہتے ہیں ہبہ معوضہ. آپ نے ایسا گفٹ دیا جس کا عوض یا بدلہ بھی لیا. چنانچہ میں جانتا ہوں کئی جگہ پہ خواتین میں یہ رواج ہے, شاید مردوں میں بھی ہو. آپ گئے کسی مرنے والے کے سال ثواب کے لیے, کہا سب کو ایک ایک پارا پڑھنا. اب واجب تو نہیں ہے نہ پڑھنا, گھر والے کی خواہش سے ایک ایک پارا پڑھ دیجئے مرحوم کے لیے. ہم نے ہاں کر لی, اور اس وقت ارادہ بھی نہیں تھا کہ نہیں پڑھیں گے, بعد میں اب ہمارا ارادہ بدل گیا کہ نہیں پڑھنا ہے پارا, تو آپ کو حق ہے. لیکن اگر آپ نے اس کے بدلے میں گھر والے سے گفٹ لے لیا, میں جانتا ہوں کراچی میں کچھ جگہوں پہ جہاں جتنے آتے ہیں قرآن پڑھنے کے لیے ایک ایک رومال دے دیتے ہیں. اب یہ جو ہو گیا ادلا بدلا کہ آپ نے وہاں وعدہ کیا کہ گفٹ کریں گے قرآن اور اس کے بدلے میں آپ کو مل گیا رومال. یہ اب اس میں گنجائش نہیں ہے مکرنے کی یا وعدہ توڑنے کی یا اپنا ارادہ بدل دینے کی. میں وہ لفظ کیوں استعمال کروں جس میں گناہ کا پہلو ہے, مکرنا نہیں. اب وعدہ جو ہے وہ آپ اس کو پورا نہیں کرنا چاہتے, جہاں عوض مل جائے وہاں یہ نہیں. چاہے 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 دونوں میں کوئی میچ ہی نہ ہو. آپ کو کسی نے دی 10 لاکھ تو چھوٹا ہے, 50 لاکھ کا ایک فلیٹ کراچی میں دیا اور اس کے بدلے میں آپ نے ماچس کی ڈبیا اس کو دے دی, یہ ہو گیا کمپلیٹ. اب وہ واپس نہیں لے سکتا. تو یہ تو خیر میں ذرا تفصیل میں چلا گیا, آج کی رات شہادت کی رات ہے, غلط میں نے موضوع چھیڑ دیا, لیکن جلدی سے پورا کروں. یہ بس. نمبر 2, اگر وہ چیز جو ہے نا جو گفٹ میں آپ نے کسی کو دی, سامنے والے نے اس کو بدل دیا, اس کی شکل بدل گئی, ختم ہو گئی تو بات ہی ختم, لیکن اگر شکل بدل گئی, آپ نے آٹا دیا, اس نے اس سے روٹی پکا لی. اب یہ چھوٹی سی مثالیں دے رہا ہوں گھڑی کو دیکھتے ہوئے. اب آپ واپس نہیں مانگ سکتے کہ جاؤ روٹی لاؤ واپس دو. آٹا ہوتا تو آپ واپس مانگ سکتے تھے. کپڑا آپ نے دیا, اس نے کپڑے کو رنگ کروا دیا, کپڑا اسی طرح سے ہے, لیکن اب آپ نہیں واپس مانگ سکتے. نمبر 3, جہاں پہ کوئی گفٹ اللہ کی خوشی کے لیے دیا جائے, عام طور پر علماء کو گفٹ ایسے ہی ملتے ہیں. اب تو رواج ختم ہو گیا, اب کوئی گفٹ نہیں دیتا, یہ گھر میں بیکار پڑی ہوئی چیزیں ہیں وہ دے دیتے ہیں. ہم لوگوں کے ساتھ تو بہت یہ پیش آتا ہے. معلوم ہوا کہ وہ ایسی بیکار چیز لا کے دی, وہاں ایئرپورٹ پہ پہنچے, اس نے کہا کہ اس کے 500 درہم آپ کو دینا پڑیں گے, ایکسس بیگیج ہو گیا. ارے 10 درہم کی چیزیں 500 درہم پھینکنا پڑتا ہے بعض اوقات. لیکن خیر باقی لوگوں میں رواج ہے, کیونکہ آج کل جو ہے نا وہی ڈیمانڈ اور سپلائی, کارپوریٹ کلچر ایسا بنا دیا کہ وہ مدرس ڈے اور فادرس ڈے اور ویلنٹائن ڈے اور ہسبینڈ ڈے اور پتہ نہیں کون سا ڈے اور کون سا ڈے گفٹ کا ایکسچینج ہوتا. تو جو اللہ کی خاطر دیا جائے قربتاً اللہ, وہ آپ واپس نہیں مانگ سکتے ہیں, چاہے وہ پہلی 2 کیٹیگریز میں نہ آئے. یعنی بدلہ بھی نہیں لیا آپ نے, نہ ہی آپ نے اس کو بدلا سامنے والے نے. اور آخری ہے کہ جو رشتہ دار کو گفٹ دیا جائے, خونی رشتہ دار کو, وہ واپس نہیں ہو سکتا. خونی رشتہ دار. اب اس میں ایک بحث آتی ہے جس کی وجہ سے یہ سارا مسئلہ میں نے چھیڑا. آپ حضرات کے چہروں کو دیکھ دیکھ کے مجھے خود افسوس ہو رہا ہے کہ میں نے کیوں آپ کو اس امتحان میں ڈال دیا. بس یہ آخری جملہ. اب یہاں پر یہ بحث آتی ہے, یہ بہت بڑا اہم فقہی مسئلہ. خونی رشتہ دار کو آپ نے گفٹ دیا, باپ کو, اولاد کو, کزن کو, چچا کو, خالہ کو, ان کی اولادوں کو, یہ واپس نہیں لے سکتے, چاہے آپ پہلی 3 کیٹیگریز میں یہ نہ آ رہا ہو. یعنی اس کے بدلے کچھ نہیں لیا, یہ اللہ کے لیے بھی نہیں دیا تھا, چیز بھی ایز اٹ از موجود ہے. مسئلہ یہ ہے کہ کیا شوہر بیوی اس کیٹیگری میں آتے ہیں کہ نہیں آتے ہیں. جو خونی رشتہ داروں کو اسلام نے ایک لازم مسئلہ قرار دیا ہے کہ شوہر نے بیوی کو کوئی گفٹ دیا یا بیوی نے شوہر کو کوئی گفٹ دیا اور وہ کسی وجہ سے واپس لینا چاہیں, تو عام طور پہ تو اسی وقت ہوتا ہے جب سپریشن ہو یا ڈیورس ہو, خدا نہ کرے.
تو کیا یہ خونی رشتہ داروں کے کیٹیگری میں آتے ہیں؟ وہاں پہ جواب وہی ہے جو حضرت عبد المطلب اور عبداللہ کا واقعہ، وہاں پہ جواب وہی ہے جو جناب ماہیہ مولا کی زوجہ اور امام حسن کی زوجہ کا ہے کہ اگر ڈبل رشتہ بن رہا ہے یعنی کزن میں شادی ہوئی تو شوہر بیوی ایک دوسرے کو دیے ہوئے گفٹ واپس لے سکتے ہیں، لیکن اگر خونی رشتہ بھی ان کے درمیان ہے تو اس وجہ سے نہیں لے سکتے. تو ایک پہلو سے لے سکتے تھے، دوسرے پہلو سے نہیں لے سکتے، اور یہ دوسرا پہلو ہی چلے گا خونی رشتے کا. تو حجاب کی ایک مثال میں نے دی، ایک پہلو سے نامحرم ہے بہنوئی، دوسرے پہلو سے بالکل محرم ہے پکا کیونکہ خسر. گفٹ کی میں نے مثال دی کیونکہ یہ مسئلہ آپ کو نہیں معلوم، مجھے معلوم ہے کہ کتنا پیش آ رہا. آج کل تو باپ بیٹے میں جب جائیداد پہ جھگڑے ہوتے ہیں تو باقی لوگوں کی بات تو چھوڑیے، اور کیسز ہم لوگوں کے پاس آتے ہیں اگر کسی کو شریعت کا اور دین کا خیال. تو یہ میں نے سوچا کہ ممبر سے مسئلہ بھی آ جائے کیونکہ یہ آگے میرا عنوان بننے والا ہے کہ ایمان کا اہم ترین تقاضا یہ ہے کہ پیٹ میں رزق حرام نہ جائے، یہ بات کی چیز ہے. تو اب یہ دو بہنیں، یعنی اب ان کا رشتہ کیا بنا؟ دو بہنیں بھی ہیں، ساس اور بہو بھی ہیں. جناب مہیہ کی شادی مولا سے ہوئی اور سلمہ یا ام فروہ کی شادی امام حسن سے. اس وقت جناب رباب بہت چھوٹی تھی. جب جناب رباب تقریباً 16-17 سال کی ہوئی، مولا کی تو شہادت ہو چکی اور امام حسن کی بھی شہادت ہو چکی، مگر ام فروہ زندہ تھی، بڑی بہن. اب چھوٹی بہن جوان ہو گئی تو بہنیں ذمہ داری لیتی ہیں اگر مانا ہو. چنانچہ پھر وہ شادی ہوئی آقا حسین سے. یہ رباب جو بہت چھوٹی تھی جب ان کے باپ امرؤ القیس ان تینوں بیٹیوں کو لے کے مدینے میں آئے تھے. اب یہ تقریباً 53-54 ہجرہ کے قریب یہ شادی ہوئی. اور جناب رباب جب کربلا جا رہی تھی تو جیسا کہ بعض علماء نے کہا اس وقت بہت ہی پریشان تھی، اور کربلا میں شب عاشور تو اور پریشان تھی کہ اس جہاد میں حصہ لینے کے لیے میں کوئی قربانی پیش نہیں کر سکتی ہوں کیونکہ میری دو اولادیں، پہلی اولاد بیٹی ہے، بیٹیاں تو میدان میں جاتی نہیں، اور دوسری اولاد بیٹا تو ہے مگر وہ اتنا چھوٹا کہ گھٹنوں کے بل چل کے بھی نہیں جا سکتا، 6 مہینے کا بچہ. اور پھر آپ علماء سے سنتے ہیں کہ پتہ چلا کہ جناب رباب جو شب عاشور اتنی پریشان تھی کہ کل کے جہاد میں میرا کوئی حصہ نہیں بن پائے گا اور میں قیامت کے دن شہزادی فاطمہ کے سامنے کس طرح جاؤں گی. ان کی اولادوں نے تو ایسا جہاد کیا کہ دنیا عباس کے جہاد کو بھول گئی، دنیا اکبر کے جہاد کو بھول گئی. اصغر نے اپنی مسکراہٹ سے یزیدیوں کو رلا دیا. دیکھیں یزیدیوں کو رلانا کوئی آسان کام نہیں ہے، مگر اصغر کربلا کا وہ مجاہد ہے کہ اصغر کی یہ مسکراہٹ یزیدیوں کو رلا گئی. اور آج بھی آپ دیکھیں گے کہ دنیا کے ہر لٹریچر میں چاہے کربلا والوں کا ذکر نہ ہو لیکن ششماہ علی اصغر کا مرثیہ کہا گیا. مگر وہ تو آپ مجلسوں میں سنتے ہیں. جناب سکینہ کا رول بھی بہت اہم تھا. جناب سکینہ کی صرف ایک ذمہ داری، جیسے علی اصغر کی کیا ذمہ داری؟ علی اصغر کو تلوار نہیں اٹھانا، یہ کام اکبر کریں گے. علی اصغر کو برچھی یا نیزہ نہیں اٹھانا، یہ کام عباس کریں گے. علی اصغر کو قاسم کی طرح کا جہاد نہیں کرے. علی اصغر کو صرف مسکرانا، یہ ان کی مسکراہٹ اکبر کی تلوار اور عباس کے نیزے سے زیادہ بڑھ کے جہاد کربلا کو کیا مقام ہے، صرف مسکرانا بس. اسی طرح سکینہ کا جہاد یہ کہ جناب سکینہ کو کوئی خطبہ نہیں دینا، جناب سکینہ کو درباروں میں خطاب نہیں کرنا، جناب سکینہ کو مجمع عام سے کوئی بات نہیں کہنا. یہ کام زینب کریں گی، یہ کام کلثوم کریں گی، یہ کام سجاد کریں گی. سکینہ کا جہاد صرف ایک ہے، تمہیں رونا. وہ اصغر کا مسکرانا کربلا میں یزیدیت کو شکست دے گیا، زندان شام میں تمہارا رونا یزیدیت کو شکست دے جائے. صرف رونا تمہارا ایک ہی کام. اسی لیے بعض علماء کہتے ہیں، میں اپنی رائے نہیں دے رہا ہوں لیکن بعض علماء کہتے ہیں کہ اسی لیے جناب سکینہ کے 3 نام ہیں. فاطمہ تو ہے کیونکہ آپ نے آقا حسین کی حدیث سنی کہ اگر میری 100 بیٹیاں ہوں گی تو میں سب کا نام اپنی ماں کے نام پہ رکھوں گا. مگر دوسرا نام سکینہ بھی ہے، جو لقب ہے. سکینہ یعنی تسکین دینے والی. حسین کو اتنی تسکین دیتی تھی کہ وہ مجلس کے شروع میں بھی میں نے جملہ کہہ دیا. تیسرا نام بعض علماء کہتے ہیں کہ رقیہ بھی. زندان شام میں اگر لکھا ہوا ہے کہ یہ قبر رقیہ بنت الحسین کی ہے، رقیہ بھی وہ وہی جناب سکینہ. رقیہ رقت سے نکلا ہے یعنی رونے والی. تمہارا جہاد صرف رونا، اور اس رونے سے تم زندان شام کے رونے سے تم ملک شام میں یزیدیت کا ہمیشہ ہمیشہ خاتمہ کر دو گی. وہ کیسے؟ بہت ہی مختصر سن لیجیے. دمشق شام کا دارالخلافہ. کاش میں شروع میں موضوع سے ہٹ کے کچھ باتیں نہ کہتا، چاہے وہ ضروری بھی ہوتی تو بعد میں کسی دن کہہ دیتا. آج میرے پاس وقت کم رہ گیا، لیکن بہرحال جتنا وقت رہ گیا اپنی بات آپ تک پہنچانے کی کوشش کروں گا. شام، ملک شام، لیکن اصل تو شہر دمشق وہ کیپٹل ہے.
دارالخلافہ. اور دارالخلافہ جس کو کہتے ہیں جو کیپٹل ہوتا ہے, وہاں پر شہر کے لوگ کم ہوتے ہیں, باہر سے آنے والے زیادہ ہوتے ہیں, اور خاص طور پر پرانے زمانے میں. آج کل تو پھر بھی ڈی سینٹرلائزیشن کا رواج ہے, گورنمنٹ کے موقع میں بہت ساری چیزیں وہ دارالخلافہ سے باہر منتقل کی جاتی ہیں, ہر آدمی اپنے صوبے میں اپنے علاقے میں جائے. لیکن پرانے زمانے میں تو ہر چیز مرکز میں, جیسے ایک زمانے میں اسلام آباد شہر, وہاں کے رہنے والے کم ہوتے تھے, وہاں باہر کے لوگ زیادہ ہوتے تھے. کیوں؟ جس کو ابھی گورنمنٹ کے کسی ڈپارٹمنٹ میں کوئی کام ہے اسے سیدھا دمشق آنا ہے. تو یہاں پہ وزیٹرز یا باہر سے آنے والے زیادہ ہیں, یہاں کے اپنے باشندے کم ہیں. اور یہ باہر سے آنے والے بھی ایک علاقے سے نہیں آ رہے ہیں. کوئی مثلا کوفہ سے آ رہا ہوگا, تو کوئی بصرہ سے آ رہا ہوگا, تو مکے سے آ رہا ہوگا, تو مدینے سے آ رہا ہوگا, تو قاہرہ سے آ رہا ہوگا. جہاں جہاں اسلامی دنیا, ہر شہر میں کسی نہ کسی کو کوئی مسئلہ ہوتا ہے گورنمنٹ سے, وہ آتا ہے اپنا مسئلہ حل کرانے. اب یہ لوگ اکیلے آتے ہیں. آج بھی لوگ اکیلے جاتے ہیں, اس وقت تو ویسے ہی رواج کم تھا سفر کا, تو اکیلے آتے ہیں. یعنی اکیلے کا مطلب کیا کہ بیوی بچوں کے بغیر, سرکاری کام سے آئے نا, 2 دن کے لیے, 4 دن کے لیے, 1 ہفتے کے لیے, 10 دن کے لیے. اب یہ سارا دن تو اپنے کام میں لگے رہے, جس ڈپارٹمنٹ میں کام ہے وہاں گئے, جو کچھ کرنا ہے کرا. اس کے بعد پرانے زمانے کو ذہن میں رکھیے گا, الیکٹریسٹی نہیں, رات کو بالکل اندھیرا. انٹرٹینمنٹ کے آج والے ذرائع نہیں ہے, نہ ریڈیو ہے, نہ ٹی وی ہے, نہ کمپیوٹر ہے, نہ آئی فون ہے, کچھ بھی نہیں. اور مغرب کے بعد شہر میں اتنا سناٹا ہوتا ہے جیسے قبرستان, جس کو انگریزی میں کہتے ہیں پن ڈراپ سائلنس, کہ اگر آپ زمین پہ سوئی بھی گرائیں گے تو اس کی آواز بھی پورے شہر میں گونجے گی, اتنا سناٹا. اب یہ جو لوگ آئے ہیں باہر سے, اور ان کی بہت بڑی تعداد ہے, اب یہ ہوٹل میں, مسافر خانے میں, جہاں پر بھی ہم ٹھہرے, دن تو گزر گیا, یا سرکاری محکموں میں, یا پھر یہ کہ کہیں کھانے پینے, شاپنگ, بازار. اب مغرب کے بعد کیا کریں, پوری رات ان کے پاس. پتہ نہیں آپ کا تجربہ ہے کہ نہیں ہے, لیکن جب انسان اپنے گھر والوں کے بغیر کہیں جاتا اور رات کا وقت ہے, کچھ کرنے کی ایکٹیویٹی نہیں, کیا کرے وہ؟ اجنبی بھی ہیں یہاں پہ, کوئی اس کا رشتہ دار خاندان تو ہے نہیں, تو اب اپنے بیوی بچے بہت یاد آتے, خاص طور پہ چھوٹے بچے. آپ میں جو بہت ہی زیادہ سنگ دل ہے ان کو چھوڑ دیں, کوئی نہیں ہوگا. ورنہ باقی باپ کو عموماً اپنی بچیوں سے, چھوٹی بچیوں سے بڑی محبت ہوتی ہے. اب وہ اپنے بستر پہ لیٹا ہے, نیند آنے میں کچھ ٹائم ہے. شہر میں تو عادی, اپنے شہر میں تو عادی ہوگا نا کہ مغرب عشاء پڑھا, کچھ دیر دوستوں کے ساتھ بیٹھ کے چائے وائے پی, حقہ وغیرہ پیا. یہاں تو کچھ بھی نہیں. اب یاد آ رہے, بچی یاد آ رہی. اتنے میں اس کے کان میں کسی بچی کے رونے کی دردناک آواز آئی, ایسی آواز کے پہاڑ بھی پگھل کے پانی بن جائے. اب اس کو اپنی بچیاں یاد آ رہی ہیں, مسافرت میں ہے, غربت میں ہے, اپنے گھر والوں کو چھوڑ کے آیا, اور یہ رونے کی آواز ہے. چونک گیا. مگر رات کا وقت ہے, کہاں جائے, کس سے پوچھے؟ صبح اٹھتے ہی پہلا کام وہ یہ کرے گا کہ جس ہوٹل یا مسافر خانے میں ٹھہرا ہے, یا اس کے مینیجر سے, یا جس دکان سے وہ خریداری کرتا ہے, پوچھتا ہے کہ تم لوگ کیسے ہو؟ کل رات کو ایک بچی رو رہی تھی, کسی نے جا کے اسے تسلی بھی نہیں دی. جواب ملا کہ یہ وہ بچی ہے کہ کوئی بھی تسلی اس کے رونے کو نہیں روک سکتی. ارے تو کم از کم اس کے پاس جاتے تو اس کے سر پہ ہاتھ تو پھیرتے. کہا کیسے جاتے, وہ کسی گھر میں نہیں ہے, وہ قید خانے کے اندر ہے. اب اور چونکے یہ لوگ, قید خانے میں کوئی بڑا آدمی ہو تو سمجھ میں آ جاتا ہے, 3 سال کی بچی, 4 سال کی بچی قید خانے میں کیوں ہے, اس نے کیا جرم کیا؟ کہا اس نے کوئی جرم نہیں کیا, اس کے بابا نے یزید کے خلاف لشکر لے کے آیا تھا, تو اس لیے اس کا بابا. تو کیا ہوا تھا؟ اب یہ جو دکاندار ہے یا ہوٹل والا ہے, یہ مختصر صحیح پورے جہاد کربلا کو نہ صحیح لیکن مختصر صحیح کربلا کو بتا رہا, اور سکینہ کے یہاں آنے کو بتا رہا. اور یہ ایک سوال ہے کہ بھائی اس بچی کو آخر قید میں کیوں رکھا؟ اب یہ روزانہ ہر رات کو 1 سال اگر زندان شام میں اہل بیت رہے 1 سال, تو کتنے مہینے سکینہ کا ماتم رہا, یہ ماتم. اچھا اب یہ جو لوگ ہیں نا, یہ مثلا میں اندازاً ایک بات کہہ دوں کہ 2000 آدمی ہیں جو آئے ہوئے اپنے کام کے لیے, یہاں پرماننٹ نہیں رہیں گے, 1 ہفتے بعد چلے گئے, نئے لوگ آ گئے. وہ 500 آدمی آئے, انہوں نے اپنا کام کرایا, ہر رات کو یہ آواز سنی, اپنی بچیاں یاد آ رہی ہیں, یہ بچی کے رونے کی آواز, چلے گئے. اب یہ جہاں جہاں واپس جائیں گے تو وہاں کے لوگ پوچھیں گے نا, بھئی تم گئے تھے دارالخلافہ کیپٹل میں, کیسا پایا, کیا تھا وہاں پہ, کوئی عجیب بات؟ فوراً ذہن میں آئے گا, ہاں عجیب بات تھی, ایک 3 سال کی بچی آدھی رات تک روتی رہی, اور ایسا اس کا رونا, حسین کا پیغام صرف سکینہ کے رونے سے پوری اسلامی دنیا میں پھیلا. زینب کے خطبات شام والے سن رہے, سجاد کے خطبات مسجد دمشق میں بیٹھے ہوئے لوگ سن رہے. جو وزیٹر آتے ہوں نا اپنا کام کرانے, وہ ادھر نہیں آتے ہوں گے,
لیکن سکینہ کا رونا تو ہر وہ آدمی سن رہا ہے جو اپنے مسافر خانے میں، اور وہ جب واپس اپنے شہر میں جائے گا، قاہرہ والا قاہرہ میں بتائے گا، کوفے والا کوفے میں بتائے گا، ترکستان والا ترکستان میں بتائے گا، سکینہ کے رونے سے حسین کا پیغام ہر جگہ پہنچ رہا ہے۔ مگر سکینہ کا یہ رونا پوری اسلامی دنیا میں جو پیغام پہنچا رہا ہے وہ تو پہنچا رہا ہے۔ اس جملے کو میں اور تفصیل سے بیان کرتا، کاش میں شروع میں ذرا سا بہک نہ جاتا، لیکن اب تو جو بات وقت گزر گیا۔ سکینہ کا یہ رونا حسین کا پیغام تو پہنچا رہا ہے، یزید کے لیے بہت بڑا مسئلہ بن رہا، کیونکہ سکینہ کا طریقہ تھا کہ وہ جیسے ہی شام ہوتی اس کے بعد سے جو رونا، پورا دن روتی ہے لیکن پورا دن تو شہر کا شور شرابہ ہنگامہ، آواز اتنا نہیں پھیلتی، مغرب کے بعد آواز پھیلتی ہے، آدھی رات تک سکینہ روتی اور اس انداز سے روتی ہے کہ قید خانے کے بالکل برابر ہی تو یزید کا محل ہے، اس ملعون کی آنکھ نہیں لگتی ہے، اسے نیند نہیں آتی ہے، سکینہ کا اس انداز کا ماتم۔ آدھی رات کے بعد سکینہ بھی سو جاتی تو پھر یزید کو بھی نیند آتی، لیکن اس ماتم کے درمیان سکینہ ایک سوال کرتی ہیں جو آپ نے بہت سنا، اور عجیب بات یہ ہے کہ قید خانے میں چھوٹا علی موجود، بڑا علی جو ممبر سلونی پہ کہتا تھا نا کہ سلونی سلونی مجھ سے سوال کرو، اور چھوٹا علی اسی کا پوتا علی ابن الحسین زندان شام میں پوری شان رکھتا ہے اپنے دادا کی۔ اس کا دادا وہ ہے جس نے کبھی کسی سوال کے جواب میں خاموشی اختیار نہیں کی، ادھر سوال پورا نہیں ہوا علی کا جواب موجود، مگر جب اس کے پوتے سے ایک سوال کیا جا رہا ہے اس کا جواب وہ نہیں دے سکتا، اور کوئی غیر بھی نہیں کر رہا، خود چھوٹی بہن سوال کر رہی کیونکہ زندان شام ہے، چھت نہیں ہے۔ اللہ گرم ترین موسم میں آپ کو اس گرمی سے بچائے، سردترین موسم میں جہاں برف پڑتی ہے، زینب اپنے اس لٹے ہوئے گھر کو لے کے ایسے قید خانے میں بیٹھی ہے جہاں جب گرمیوں کا موسم آتا وہ جلتی ہوئی دھوپ اور جلتا ہوا سورج پورے خاندان کو جلاتا ہے، اور جب سردیاں آتی ہیں تو برف باری ہوتی ہے، کوئی انتظام؟ ارے وہاں تو اتنا انتظام بھی نہیں ہے کہ دو کپڑے ہوتے تو دو لباس پہن لیتے، کیونکہ اگر دو کپڑے ہوتے تو سکینہ کو جلے ہوئے کرتے میں کفن نہ دیا جاتا، اور اس میں شام کا وقت سکینہ کا ماتم شروع ہونے والا، اور سکینہ ہر شام کو دیکھتی ہے کہ پرندے اڑتے ہوئے جا رہے ہیں، بھیا سجاد یہ پرندے کہاں جا رہے ہیں؟ ممبر سلونی کا وارث کہتا ہے بہن سکینہ شام ہو گئی نا، یہ اپنے اپنے گھروں کو جا رہے ہیں۔ اب ننھی بہن کا عجیب جملہ ہے، بھیا تو وہ دن کب آئے گا کہ ہم بھی اپنے گھر کو جائیں گے؟ یہ سوال زندان شام کی کوئی اور بچی کرے یا کوئی بیوی کرے، سجاد جواب دے سکتے ہیں، سکینہ کو کیا جواب دے؟ کیا یہ بتائیں بہن سکینہ ہم میں سے ہر ایک اپنے گھر جائے گا لیکن تجھے اسی زندان میں رہنا۔ مگر آج کی رات آ گئی، آج کی رات آ گئی، 12 صفر کا دن ختم ہوا، 13ویں رات آ گئی، ایک روایت کے مطابق سکینہ کا ماتم چلا آدھی رات تک۔ آدھی رات کے بعد سکینہ لیٹ جاتی ہیں، میں لفظ بستر کہنے والا تھا لیکن وہاں بستر کہاں ہے، اسی زمین پہ لیٹ جاتی ہیں۔ جب تک سکینہ ماتم کرتی ہیں ساری بیویاں سکینہ کے چاروں طرف حلقہ بنا کے بیٹھی رہتی ہیں، جب سکینہ لیٹی تو ہر بیوی لیٹی، اور ادھر اپنے محل میں یزید آدھی رات تک کروٹیں بدل رہا ہے، جب سکینہ لیٹ گئی اب یزید کی آنکھ لگتی ہے۔ آج بھی یہی ہوا، آدھی رات کا وقت جب آئے گا تو ذہن میں خیال لائیے گا سکینہ ماتم بند کر کے ایک مرتبہ لیٹ گئی، سیدانیہ بھی چاروں طرف، اور سب کی آنکھ لگ گئی، ایک دم سکینہ دوبارہ اٹھی اور چاروں طرف دیکھ کے کہنے لگی ارے میرے بابا کہاں چلے گئے؟ زینب کبریٰ کی جو ساری نیند سکینہ کی نیند کے اوپر تھی، سکینہ سوتی ہے تو زینب سوتی ہیں، سکینہ جاگتی ہیں تو زینب جاگتی ہے۔ چونک کے اٹھی زینب اور کہا، سر پہ ہاتھ رکھا، بیٹی سکینہ تجھے پتا ہے نا کہ کربلا میں تیرا بابا مارا گیا؟ تو اس وقت کہا نہیں پھوپھی اماں میں اس کی بات نہیں کر رہی ہوں، میں ابھی لیٹی تھی، آنکھ لگی تھی، خواب میں میرا بابا میرے پاس آیا تھا، اکیلا نہیں آیا تھا، میری دادی فاطمہ زہرا کے ساتھ آیا تھا۔ میں نے بابا سے فریاد کی بابا تم مجھے چھوڑ کے چلے گئے؟ بابا نے کہا سکینہ بس آج آخری رات ہے، اب تو میرے پاس آنے والی ہے، دیکھ میں تجھے لینے آیا ہوں اور تیری دادی بھی تجھے لینے آئی ہیں۔ پھوپھی اماں میرا بابا میرے سامنے تھا، وہ کہاں چلا گیا؟ آپ یہ جملہ سن کے سمجھ گئے کہ حسین کیا پیغام دے رہے ہیں، تو زینب نہ سمجھی ہوں گی،
گھبرا کے زینب نے آواز دی، اے کلثوم، اے رقیہ، اے رباب، اے فروا، اے کبرا، ذرا جلدی سے بیدار تو ہو جاؤ، سنو میری بیٹی کیا کہہ رہی ہے۔ ارے سکینہ مجھے چھوڑ کے جانے والی۔ ساری بیویاں، زینب کبرا کا جملہ، ساری بیویاں نیند سے بیدار ہوں۔ ایک مرتبہ گھبرا کے آنکھیں کھولی، سکینہ کا جملہ سنا، سب سمجھ گئی۔ اب سکینہ کے چاروں طرف بیٹھی، آج تک حسین کا ماتم تھا، بیویوں نے سکینہ کا ماتم شروع کیا۔ ادھر یہ ماتم کی آواز یزید کے محل سے ٹکرائی، وہ ملعون بڑی مشکل سے سویا ہے، گھبرا کے اٹھا، کنیزوں کو بلایا، کہا کہ کیا آج مجھے باقی رات میں بھی سونے کا موقع نہیں ملے گا؟ یہ بچی اس وقت کیوں رو رہی ہے؟ جاؤ جا کے اسے روکو۔ غلاموں نے ہاتھ جوڑ دیے، کنیزوں نے ہاتھ جوڑ دی، کہا یزید دنیا کا ہر کام کرا لے، یہ کام ہمارے بس میں نہیں۔ حاکم ہے، کہتا ہے کیوں؟ کہا کیسے روکے؟ اگر اسے تماچے لگاتے وہ اور رونے لگتی ہے چچا عباس، اگر اسے کوڑے مار کے روکنا چاہے وہ اور فریاد کرتی ہے بابا ذرا آ کے دیکھ تیری سکینہ پہ کیا گزر رہی۔ کیسے روکا جائے؟ تماچے لگا کے روکیں کہ کوڑے مار کے روکیں؟ کیسے روکیں؟ یزید گھبرا کے کہتا ہے تو پھر میری نیند۔ ایک کنیز کوئی صاحب اولاد ہوگی، کہنے لگی کہ ایک طریقہ ہے، آج بچی بابا بابا بہت کہہ رہی ہے، تیرے پاس اس کے بابا کا کٹا سر ہے نا، وہ بھجوا دے، شاید اسے دیکھ کے بچی کے دل کو تسلی ہو جائے۔ اب زندان شام میں بیویاں سکینہ کے چاروں طرف بیٹھی ہیں۔ ایک مرتبہ سکینہ کھڑی ہو گئی، دروازے کی جانب چلنے لگی۔ زینب نے گھبرا کے کہا سکینہ کہاں جا رہی؟ کہا پھوپھی اماں مجھے بابا کی خوشبو آ رہی، پھوپھی اماں مجھے بابا کی خوشبو آ رہی، ایسا لگ رہا ہے میرا بابا آ رہا۔ ابھی زینب پوری طرح جملہ سمجھی بھی نہیں تھی کہ دروازہ کھلا، کنیزیں ایک تشت لے کے آئیں جس پہ کپڑا پڑا، زینب کبرا کے سامنے رکھ دیا۔ زینب نے گھبرا کے پوچھا یہ کیا؟ کہا کہ حاکم نے بھجوایا ہے۔ زینب نے کپڑا ہٹایا، ساری بیویوں کے سامنے میرے مظلوم آقا کا کٹا ہوا سر نظر آ رہا۔ پہلا کام تو ساری بیویوں نے یہ کیا کہ اپنی جگہ سے کھڑی ہو گئی، اس کٹے سر کا رخ کیا، السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، آقا کو سلام کیا۔ زینب نے کٹا سر سکینہ کی گود میں دیا، لے سکینہ تیرا بابا آ گیا۔ سکینہ جھکی، باپ کے ہونٹوں پہ ہونٹ رکھے۔ مجلس کے اندر دو بار ایک جملہ آیا کہ کچھ چیزیں الٹی ہو جاتی ہیں، آج مصائب میں بھی تیسری بار جملہ سنیے۔ علماء نے لکھا ہے کہ آج یہاں بھی معاملہ الٹا ہو گیا۔ اب تک حسین جھک کے سکینہ کے ہونٹوں کا بوسہ لیتے تھے، آج بچی جھک کے بابا کے کٹے سر میں ہونٹوں کا بوسہ لے رہے۔ بابا ذرا دیکھ تیرے بعد مجھ پہ کیا گزری، یہ میرے زخمی کان، یہ میرے رخسار تماچوں کے نشان، لیکن بابا تو مجھ سے زیادہ زخمی نظر آ رہا ہے۔ بس زحمت تمام آخری دو جملے۔ ایک بار زینب نے دیکھا کہ سکینہ فریاد کرتے کرتے خاموش ہو گئی، گھبرا کے کہا سجاد بیٹا ذرا دیکھ میری بیٹی کو کیا ہوا۔ میرا مظلوم آقا آگے بڑھا، ننھی بہن کا ہاتھ تھاما اور ایک مرتبہ پلٹ کے دیکھا، کہا پھوپھی اماں انا للہ و انا الیہ راجعون، میری بہن مجھے چھوڑ کے چلی گئی۔ بس بس غسالہ بلائی گئی، غسل کے لیے پردہ ڈال کے وہ پیچھے گئی ہے، چیخیں مارتی بھی آ گئی۔ غسل خانے میں غسال روتا ہوا باہر نہیں آتا۔ آپ کو تین ہی دفعہ یہ واقعہ ملے گا، جب شہزادی فاطمہ کو غسل دیتے ہوئے میرا مولا چیخ چیخ کے رویا، جب چوتھے امام کو غسل دیتے ہوئے میرا پانچواں امام چیخ چیخ کے رویا، اور آج یہ غسالہ چیخ چیخ کے باہر آتی ہے تم نے اس بچی پہ کتنے ظلم کیے ہیں، سر سے پیر تک سارا جسم نیزوں کی نوک سے زخمی ہے۔ میرا مظلوم آقا سجاد ننھی بہن کی میت کو اٹھاتا ہے، قبر میں اتارتا ہے، میرا دل کہتا ہے اس وقت فاطمہ کی آواز آئی ہوگی سجاد بیٹا تیری دادی تیرے پاس آ رہی ہے، لا میری سکینہ کو میرے حوالے۔ خدا بندہ معصوم علی اصغر جو باب الحوائج کہلاتے ہیں اور معصومہ سکینہ ان کے مسائب پہ گریہ کرنے والوں کا واسطہ، انہیں دنیا اور آخرت کی ہر پریشانی سے محفوظ فرما، مگر مرتے دم تک قیامت میں بھی غم حسین عطا فرما، ان کی ساری حاجتیں پوری فرما، ان مظالم کے انتقام کے لیے ظہور امام میں تاجیل فرما۔